ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. اہل سنت والجماعت جو ہے وہ کون ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی جو ہے اس کو مشعل راہ بنائیں. صحابہ کرام کو چھوڑ کر نہیں بلکہ وہ تارے ہیں، ان کی مانند ان کی طرف دیکھتے ہوئے جائیں گے تب نجات پائیں گے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. جی ہاں، سنیں ذرا دھیان سے. بھگوا لب ٹریپ کے متعلق حضور قائد ملت کا پیغام عوام اہل سنت کے نام. بیٹیوں کے لیے ضروری ہدایت. چھوٹی بچیوں کو بچپن ہی سے ضد جیسی خطرناک بیماری سے بچائیں. اس کے اندر ضد ہرگز نہ آنے دیں. پھر اسے صبر و شکر کے ساتھ ساتھ خوش رہنا بھی سکھائیں. بچیوں کا رجحان دین کی طرف لانے کے لیے اور بھگوا لب ٹریپ سے بچانے کے لیے حضور قائد ملت کے بیان کی گئی 13 تدبیریں جس کے ذریعے بچیوں کو اس بڑے فتنے سے بچایا جا سکتا ہے. وہ کون سی 13 تدبیریں ہیں ذرا سماعت کریں. نمبر 1، بچپن سے ہی بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلہ اور بستی میں موجود مسجد و مکتب اور اساتذہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلائی جائے. نمبر 2، ماں باپ خود بھی نیک عمل کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں، کیونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں. اور نمبر 3، ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ انہیں اسکول کے ماحول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں. نمبر 4، ان کے اخلاق و آداب، رہن سہن اور ہم جولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے. نمبر 5، ماں باپ بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل کا استعمال کریں، کیونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہوا ہے. حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کو جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑا کرتا ہے. جی ہاں. اور نمبر 6 ہے کہ شادیوں کو آسان بنائیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. نمبر 7 میں لکھتے ہیں کہ اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے. حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو. نمبر 1، نماز میں، جنازے میں اور مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرنے میں. جی ہاں. اور نمبر 8 میں قائد ملت لکھتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے، لہٰذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلہ پڑوس اور قبیلے اور بستی کے با اثر لوگ کفر کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راستے پر لانے کی بھرپور کوشش کریں کہ کسی ایک کو راستے پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. اگر کوئی بچی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے تو فوراً اطلاع کریں محلے والوں کو اور اس بچی کو اس گناہ سے بچائیں، تو آپ کو بہت بڑا ثواب ہے. ایک سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے یہ. جی ہاں. اور نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مساجد و مکاتب اور مدارس کے اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے.
اس لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 10، ائمہ اساتذہ، خطبہ اور واعظین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بنا کسی خوف خطر کے عملی اقدامات کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشش کریں اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی لیتے رہیں۔ نمبر 11، مساجد ہو، مکاتب اور مدارس کے اراکین اور ذمہ داران مذہبی کاموں میں اماموں اور دینی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 12، مساجد کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں۔ اور آخر میں نمبر 13 میں کیا فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو، ان تدابیروں کو، ان تحریر کو پڑھ کر یا سن کر اپنے اپنے مساجد کے اماموں تک، اپنی بیٹیوں تک، اپنی بہنوں تک، تمام گروپ کے لوگوں کے ذریعے شیئر کریں۔ جی ہاں دوستو، یہ حضور قائد ملت کی جو تدابیریں تھیں، جو ان کی تحریر تھی، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ دوستو، تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ کئی اسلامی بہنیں اور بچیاں اپنی فوٹو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے اسٹیٹس لگا کر پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں اور گھر کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہیں، اور اس گھر کے بے غیرت مرد یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ جو لڑکیاں پیار، عشق، محبت کے چکر میں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو رہی ہیں، دوسرے مذہب کو اپنا رہی ہیں، ان کا انجام دنیا میں بھی بڑا دردناک ہوگا اور آخرت میں بھی بہت دردناک بنے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو آگے شیئر کریں۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، بیٹیوں سے محبت ہے، بہنوں سے محبت ہے، بچیوں سے محبت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ گندگی نہ پھیلے، تو خدا کے لیے اس پیغام پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ چلتا ہوں، اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔ کہ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ یہ تو ایک سازش ہے، ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے، آج پیاری جاؤ گی۔ جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کے واپس ہوگی اور کنواری جاؤ گی۔ جس کے دم پر گھر سے نکلی، کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کہ سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی۔ عزت و عظمت گوا کر منہ دکھاؤ گے کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی۔ اترے گا تھوڑے دنوں میں ہی جوانی کا نشہ، ظلم کی آغوش میں جب باری باری جاؤ گی، اور کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی۔ اور ہے شریعت ہی تمہارے پاس ماں اے بیٹیوں، ہے شریعت ہی تمہارے پاس ماں اے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی۔ اور پیارے بہنوں، عفت و شرم و حیا اپناؤ تو دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ اور تم کو کچھ شکوہ تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیاں، تم کو کچھ شکوہ تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیاں، اتنے پر کیا دوسروں کے تم اٹاری جاؤ گی۔ اور آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی۔ اور روتی گے چشمے فریدی دیکھ کر انجام بد۔ اے لڑکیوں، اگر تم اپنی عزت و آبرو، شرم و حیا کو بیچ کر اگر ان کی بستر کی زینت بنو گی نا،
تو تمہارا انجام بد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ روتی کے چشمے فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ سورہ التحریم 28واں پارہ آیت نمبر 6۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ سے، جو آگ لکڑیوں سے نہیں بلکہ جو آگ انسان اور پتھر سے جلائی جائے گی، اللہ حکم فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے اہل خانہ گھر والوں کو بھی بچا لو۔ کہ اب مسلمانوں کو پاور ملتا کہاں سے؟ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو پاور کہاں سے ملتا ہے، ان لوگوں کو ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ ان لوگوں کو پاور قرآن سے ملتا ہے، ان لوگوں کو پاور قرآن سے ملتا ہے۔ یہ قرآن پڑھتے گئے انہیں حوصلہ ملتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے چہرے نورانی ہوتے گئے، ان کی نسلیں جو ہے آباد ہوتی گئے قرآن پڑھنے سے۔ کہا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ یہ لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے، یہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ کو اوپر پھر ان لوگوں نے ہمارے سامنے، یہ اسرائیل نے، یہود و نصارہ، ہندوؤں نے، ان کے پنڈتوں نے، مہاراجاؤں نے ہمارے سامنے موبائل لا کے رکھ دیا۔ موبائل، یہ ان کے بڑے جو ہیں، ان لوگوں نے یہ پلاننگ اسے لیے کی کہ ان لوگوں کو، نوجوان نسلوں کو بہکانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے سامنے موبائل رکھا جائے۔ کہا جب یہ موبائل خریدیں گے، اور یہ موبائل کے ایسے رسی ہیں کہ جب موبائل کے اندر پڑ جائیں گے نا، پھر انہیں کچھ پتہ نہیں رہے گا کہ کب اذان ہوتی ہے، کیا قرآن ہے، کیا حدیث ہے، کیا نماز ہے، کیا روزہ ہے، کیا حج ہے، کیا اللہ والوں کا احترام ہے، کیا مدارس کا احترام ہے، دین کی خدمت کرنے والوں کی تعظیم کیا ہے۔ سب سے دور ہو جائیں گے اگر یہ قرآن سے دور ہو گئے۔ موبائل لا کے رکھ دیا، اور پھر موبائل کے اندر تو ان لوگوں نے پھر طرح طرح کے، اللہ اکبر، طرح طرح کی چیزیں ڈالی، گانے، فلمیں، ڈرامے، اسی طریقے سے جو ہے اللہ کو اکبر عورتوں کی ننگی تصویریں، بلکہ اب تو مکمل بے حیائی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب کے سب اس پر نظر آتی ہیں، سب کے سب دکھائی دیتی ہے اس پر۔ اور انسان جو ہے، آدمی مرد ہو یا عورت، اس کو دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور اسلام سے کوسوں دور ہو گئے، قرآن سے کوسوں دور ہو گئے، مسجدوں سے کوسوں دور ہو گئے، علماء کی صحبت سے کوسوں دور ہو گئے، اللہ والوں کی صحبت سے کوسوں دور ہو گئے، اور حالات ایسے آ گئے کہ اب مسلمانوں کو قرآن ہاتھ میں لینے کی بھی فرصت نہیں۔ ہر وقت، ہر گھڑی ان کی جیب میں، ہاتھ میں موبائل ضرور ہوگا، لیکن ان کے ہاتھ میں اب قرآن نہیں، قرآن نہیں ہے۔ سال میں ایک بار بھی قرآن ختم نہیں ہوتا، ایک بار، بلکہ قرآن اگر ہماری لڑکیوں کو دیا جائے جہیز کے اندر پڑھنے کے لیے، جو دیتے ہیں وہ الماری میں رکھا ہوتا ہے، تاک میں رکھا ہوتا ہے، جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، وہ بھی وہی اٹھاتا ہے کہ اگر کسی امام کو کہا امام صاحب ہمارے گھر آ کے 40 دن پڑھ دینا، تب وہ جا کے قرآن اس تاک سے نکالتا ہے۔
اللہ بھائی یہ حالات اگر قرآن سے یہ دورے تو اس معاملے میں بھی ان لوگوں کا کام آسان ہو گیا. موبائل لا کے ہم نے رکھ دیا, یہ لوگ بہک گئے, قرآن سے دور ہو گئے, مسجدوں سے دور ہو گئے, علماء سے دور ہو گئے, ان کا کام اور آسان ہو گیا. پھر اللہ کو اوپر ان لوگوں نے سوچا کہ آئے دن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس تعداد کو روکے کیسے؟ مسلمان ارب و خرب میں ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم تو مچھروں کے برابر بھی نہیں ہیں. تو کہا کہ پھر ان کی نسلوں کو ان کے ہونے والی اولادوں کو روکا کیسے جائے, نسلیں برباد کیسے کی جائے. تو اللہ اکبر پھر ان لوگوں نے غور کیا کہ ان لوگوں کو بہکانے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں, مسلمانوں کو نام و نشان نہ رہے. پھر ان لوگوں نے غور کیا تو یہ اس طرف گئے کہ جو مسلمانوں میں نوجوان لڑکیاں گئیں, مسلمانوں میں جو نوجوان لڑکے گئے, ان کے جو ماں باپ ہیں نا وہ بالکل کھلے آزاد ہیں, اور ان ماں باپوں نے اپنی اولاد کو بھی آزاد کر دیا, بیٹیوں کو آزاد کر دیا, بیٹوں کو آزاد کر دیا. اب ماں باپ کی کوئی توجہ نہیں کہ بیٹے کے اوپر, بیٹیوں پر, جوان لڑکیوں پر, لڑکوں پر کوئی توجہ نہیں ہے. اب یہ بالکل بے خوف اور جو گئے بالکل یہ لوگ دنیاوی معاملات میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کی اولاد کی انہیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے, ہماری اولاد کا فیوچر کیسا بنتا جا رہا ہے, ہماری اولاد کا مستقبل کیسا بنتا جا رہا ہے, ہماری لڑکی کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کیوں مل رہی ہے, کیا بات کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کون سی اس کی سہیلیاں ہے, کس کی صحبت میں بیٹھتی ہے, ہمارے جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں, کن کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, رات کہاں گزارتے ہیں, دن میں کیا کرتے گے, کیا کام کاج کرتے گے, کوئی پرواہ نہیں. بس مسلمان جو ہیں ماں باپ تو یہی سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد ہے, ہم تو مسلمان ہیں نا, بس تو اب ہم لوگ اپنے کام کرتے رہے, ہماری اولاد اپنے کام کرتی رہے گی. بس ہم لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے, کمانا ہے, بس کماؤ, صبح سے کمانے کے لیے نکل جاؤ, رات کو آرام سے 1000 2000 5000 کما کے لیے, کیوں, انہی کا ایک ہی مقصد ہے, بس پیسے کماؤ, پیسے آنے چاہیے, یہاں نوکری کرے, یہ کام کیا, وہاہ گئے, ادھر بھاگے, ادھر بھاگے, یہ کیا, بس بھاگنا گئے, پیسے جمع کرو, پراپرٹی جمع کرو, بڑی بڑی عمارتیں بناؤ, بڑے جو ہے بڑی بڑی زمینیں رکھو, اور جو ہے کھیتوں کے ذریعے کام چلاؤ, کھیتی کے ذریعے کام چلاؤ, سب کچھ کرو, بس انہی معاملات میں پڑے رہو, پیسے لیتے رہو, پیسے کماتے رہو. بس ہمارے جوان لڑکے کیا کر رہے ہیں, لڑکیاں کیا کر رہی ہے, کوئی پرواہ, کوئی توجہ نہیں. ہماری لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے لڑکوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. کیسی پلاننگ ہو رہی ہے, کیسی نسلیں برباد کی جا رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ایک ہی کام ہے, ایک ہی کام, بس پیسے کمانے, بس پیسے کمانے. اسی پر لوگ جو ہے اللہ اکبر اللہ کو بھائی یہ حالات بنتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ اکبر اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ بالکل آزاد ہیں, لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی آزاد کر دیا ہے, تو ان لوگوں نے بڑی بڑی پلاننگ کی, اور ان کے بڑے بڑوں نے, ان کے پنڈتوں نے, مہاراجاؤں نے, اور ہندو سماج میں جو لوگ بڑے گئے ان لوگوں نے اپنے جوانوں کو جمع کیا, بڑے بڑے پروگرامات کر رہے گئے, بڑی بڑی کانفرنسیں کر رہے گئے یہ لوگ, اور اپنے جوانوں کو سمجھا رہے گئے کہ دیکھو اب موقع ملا گیا ہمیں مسلمانوں کو غلام بنانے کا, اب موقع ملا گیا ان کی نسلوں کو برباد کرنے کا, اب موقع ملا گیا جو کہ ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے کا, اب موقع ملا کہ انہیں تلوے چٹوانے کا, اب موقع ملا ہے. کیوں, اب ماں باپ بے فکر ہو گئے, کوئی انہیں ٹینشن نہیں, اپنی اولاد پر کوئی توجہ ان کی نہیں ہے کہ ان کی اولادیں کیا کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اب موقع ہے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کا. اور ان لوگوں نے باقاعدہ کہ RSS کے لیٹر ہیڈ پر 12 پوائنٹس ان لوگوں نے لکھے گئے, اور لکھ کر جو گئے, اور یہ دبی چھپی بات نہیں ہے, یہ سارا ثبوت کے ساتھ موجود ہے, یہ ساری حقیقت ہے کہ اللہ کو پر ان کے لیٹر ہیڈ پر RSS کے لکھا ہوا ہے 12 پوائنٹ کہ اے ہندو جوان لڑکوں, تمہیں کس طریقے سے مسلمان لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا ہے, انہیں کس طرح سے پھنسانا ہے,
اسے کس طرح سے اپنے جال میں لینا ہے اور جال میں لے کر ان سے کیسے اپنی خواہش کو پورا کر کے ان کی نسلوں کو تمہیں برباد کرنا ہے کہ یہ مکمل جو کہ ترکیب انہیں بتائی جاتی ہے، پلاننگ انہیں بتائی جاتی ہے، طریقے بتائے جاتے ہیں۔ بلکہ اسی لیٹر ہیڈ پر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان لڑکی کو وہ بہکا لے گا اور اس کے پاس ہمت ہے، اگر وہ ٹریننگ لینا چاہتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کی، تو وہ ہمارے پاس 15 دن کی ٹریننگ لے سکتا ہے۔ RSS کے لیٹر ہیڈ پر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ موجود ہے، سب نے پڑھا بھی ہے اسے کہ یہ حالات آج ہو رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان خواب خرگوش میں سویا ہے، سکون کی نیند سویا ہے، بس کوئی توجہ نہیں اپنی اولاد پر۔ کیا غیر مسلم ہمارے بچے اور بچوں کے اللہ اکبر فیوچر کے ساتھ کھیل لگے گے، ان کے مستقبل کے ساتھ، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل لگے گے، کوئی پرواہ نہیں کی گے۔ ہم لوگ پیسے کمانے میں لگے ہوئے گے اور یہ لوگ ہماری نسلوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے گے، ہمارے ایمان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے گے، ہمارے عقیدوں کو برباد کرنے میں لگے ہوئے گے، ہمارے مقام و مرتبے کو گھٹانے میں لگے ہوئے گے۔ لیکن ہمیں تو بس پیسوں سے مطلب ہے، پیسہ آنا چاہیے اور کچھ نہیں۔ اللہ کو اکبر۔ اب ذرا دیکھو، میں اس لیٹر ہیڈ پر جو ان کو پلاننگ بتائی گئی، جو ان کو طریقہ بتایا گیا مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کا، وہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور اگر میری ماں بہنیں اگر یہ باتیں سن رہی ہیں نا تو وہ ذرا سوچیں کہ اپنی عزت و آبرو کا سودا نہ کرنا، ان غیروں کی، ہندوؤں کی اور ان کے جو ہے لڑکوں کی گھر کی، ان کے بستر کی تم زینت نہ بننا۔ اپنے والدین کے سامنے ہو کر، اپنے والدین سے گالی گلوچ کر کے، رشتہ داروں سے دور ہو کر، ان کے دیے ہوئے لالچوں میں، پیسوں میں آ کر، ان کی بھولی، ان کی جوگے، یہ لالچی باتوں میں آ کر اپنی غیرت، اپنی ایمان، عقیدے کا سودا کر کے اپنا اسلام دھرم نہ چھوڑنا۔ یہ تو صرف خواہش کے پجاری ہیں، یہ تو نفس کے پجاری ہیں، یہ تو پتھروں کے سامنے جھکنے والے گے، یہ تو موت پینے والے گے، خنزیر کا گوشت، کتوں کا گوشت کھانے والے گے۔ یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہارے جسموں کو نوچ لیں، تمہاری عزت و آبرو کو برباد کر دے، تم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہو، اور آخر کا تم اس پر مجبور کریں، یا تو تم تالاب میں چھلانگ لگا دو، یا کنویں میں چھلانگ لگا دو، یا خودکشی کر کے اپنی جان دے دو۔ یہ تو اس پر تمہیں مجبور کرنے کے لیے تمہیں کیا سے کیا بہانے بتائیں گے، تم سے کیا محبتوں کا اظہار کریں گے، کیا سے کیا تمہیں لالچ دیں گے، لیکن ان کی لالچوں میں ہرگز نہ آنا، ہرگز ان کی لالچوں کے اندر نہ آنا کبھی بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان لڑکیوں، تمہیں بہلانے کے لیے، تمہاری عزتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کے بڑوں نے، ان کے جوانوں کو کیسی تعلیم دی گئی اور کیسا طریقہ بتایا گیا۔ اور ماں باپ کو بھی میں جاگروت کرنا چاہتا ہوں، والدین کی آنکھوں کو بھی میں کھولنا چاہتا ہوں کہ سنیے میری بات کو، کہ ان لوگوں نے کیسی پلاننگ کی گئی ہماری بچوں کی زندگی برباد کرنے کی، اور تم پیسے کمانے میں لگے ہو، ذرہ برابر بھی توجہ نہیں ہے ہماری اولاد کے اوپر۔ دیکھو پھر تمہاری اولاد پر توجہ نہ رہی نا تو یہ تمہاری لڑکیاں اور لڑکے پھر کیسے گل کھلائیں گے، اور یہ اپنی پلاننگ میں کیسے کامیاب ہوتے جائیں گے اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں پر توجہ نہ دی تو۔ دیکھو ان لوگوں نے لکھا ہے، ان کے بڑوں نے، اور جو کہ اس RSS کے لیٹر ہیڈ پر جو 12 طریقے بتائے گئے نا کہ مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کا طریقہ کیا ہے، تو ان میں پہلی بات لکھی ان لوگوں نے، پہلی بات ان لوگوں نے کہا، دیکھو مسلمان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرو، پھر دھیرے سے اس کا نام پوچھو، جب وہ آپ کو اس کا نام بتائے، تم نام سنتے کہ اس نام کی تعریف کرو، کیا نام ہے تمہارا، کتنا اچھا تمہارا نام ہے، کتنا پیارا تمہارا نام ہے، اور کتنا خوبصورت تمہارا نام ہے، کہا ان کے نام کی تم تعریف کرو، اور جو ہے اللہ کو پر ان سے پیاری پیاری باتیں کرتے رہو، کہا کہ وہ تمہارے جال میں پھنستی چلی جائے گی۔ اور ہماری جوان لڑکیاں ہیں بھی ایسے کہ اگر کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے تو لڑکیاں اس جال میں پھنس جاتی ہیں، لڑکیاں اس جال میں پھنس جاتی ہے، تھوڑی سی بھی تعریف کر دیتے۔ ان کے بڑوں نے ان کے جوانوں کو یہ ٹریننگ دی کہ پہلے ان کا نام پوچھئے، اس کے نام کی تعریف کرو۔
کہا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ان کے بڑوں نے ان کے نوجوانوں کو، اور یہ سب ثبوت کے طور پر موجود ہے، ان کی جو ہے ان لوگوں نے جو بیان کیا گیا وہ بیان بھی موجود ہے کہ یہ لوگ بیان کر کے کیسے سمجھاتے ہیں، ان کے لکھا ہوا بھی موجود ہے کہ ان لوگوں نے کیسے ٹریننگ دی ہے۔ کہا کہ پھر دیکھو کہ مسلمان لڑکیاں کالجوں میں، اسکولوں میں، شادی پرسنگ میں، جہاں کہیں بھی ہماری ہندو لڑکیوں کے ساتھ آتی ہے تو تم بھی جاؤ اور سب سے پہلے اپنی ہندو لڑکی سے ہاتھ ملاؤ۔ ان کے بڑے کو تعلیم دے رہے کہ ان کے بڑوں سے ان کے اپنی ہندو لڑکی سے ہاتھ ملاؤ۔ کہا کہ جب ہندو لڑکی سے ہاتھ ملاؤ گے تو اس کے بعد اگر تم مسلم لڑکی سے ہاتھ ملاؤ گے تو وہ بھی تم سے ملا لے گی، وہ بھی ملا لے گی۔ اور پھر ان لوگوں کو سمجھائے دیکھو ڈائریکٹ مسلمان لڑکی سے ہاتھ نہ ملانا، ورنہ وہ تم سے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ملائیں گے، پہلے ہندو لڑکی سے اپنی ملاؤ پھر اس کے ساتھ ملانا۔ اور پھر ان کے بڑوں نے ان کے جوانوں کو سمجھایا کہ ان سے پیار محبت کی باتیں کرتے رہو۔ جب بھی کہا کہ پھر دھیرے سے کہو کہ دیکھو تمہارا مذہب بہت اچھا ہے اور تمہارا دین بہت اچھا ہے، تمہارے یہاں باتیں بہت اچھی ہے، تمہارے لوگ بہت اچھے ہیں، ایسی باتیں کرتے رہو جب بھی ان سے ملاقات ہو تب۔ کہا کہ جب وہ تم سے بھی باتیں کرنے لگے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے بڑوں نے، ان کے پنڈتوں نے، مہاراجاؤں نے اور ان کے بڑے بڑے جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں نا بڑے، ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے جوانوں کو کہتے کہ پھر تمہیں دھیرے سے اس کا نمبر مانگنا ہے اور کہنا ہے کہ دیکھو تمہارا دھرم اتنا اچھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں اور مجھے جانکاری ملے، میں اور اسلام کی باتیں میں سیکھوں، اور تم مجھے سکھاتی ہو، بہت اچھی لگتی ہو تم کہ مجھے آپ کے ذریعے اسلام کی باتیں سننے ملتی ہیں۔ کہا وہ تم سے امپریس ہو جائے گی، وہ تمہاری جال میں پھنسے گی، تمہیں نمبر دے گی۔ کہا جیسے ہی تمہارے ہاتھ میں نمبر آئیں تو اس کے سامنے پہلی کی شرط رکھو، کیا؟ یہ دیکھو تم نے مجھے نمبر دیا، میرا نمبر تمہارے پاس ہے، ہم دونوں بات کریں، تیسرا کوئی نہ جانے۔ یہ ان کے بڑے ان کو تعلیم دے رہے ہیں، پلاننگ بتا رہے کیسے تمہیں پھنسانا ہے۔ کہا کہ تیسرا کوئی نہ جانے، اس لیے کہ اگر تیسرا کوئی جان گیا تو تمہارے سارے پلاننگ پر پانی پھر جائے گا اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، کچھ تمہارے ہاتھ نہ آئے گا۔ کہا کہ اس لڑکی سے پہلی شرط رکھو کسی سے نہیں بتاؤ گی، اگر تم مجھے اسلام کی باتیں بتاتی رہو گی تو میں اگر اسلام کی باتیں میں سنوں گا، مجھے انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کہا اس سے ایسے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو۔ پھر اسی لیٹر ہیڈ پر لکھا ہوا ہے کافی جب وہ تم سے فون پہ دھیرے دھیرے بات کرنے لگے تو کہا کہ پھر تمہیں ایسا نہیں کہ ہر وقت انہیں فون کرتے رہنا ہے مسلمان لڑکیوں کو، نہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر لڑکیاں جو ہے کام کاج سے، نماز سے فارغ ہوتی ہیں 9:30 بجے کے بعد، 9:30 بجے وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت کہا ان سے میسج سے بات کرو، فون کر کے بات کرو اور دھیرے دھیرے اس سے بات کرتے رہو۔ جب دھیرے دھیرے اس سے تم جو کہ بات کرتے رہو گے نا تمہارے جال میں پھنستی چلی جائے گی۔ اور کہا کہ پھر جب بھی اس سے بات کرو اس کے دھرم کی بات کرنا کہ اسلام بہت اچھا دھرم ہے، مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں، اسلام میں بہت اچھی اچھی باتیں، بس اس کے اسلام کی تعریف کرتے رہنا۔ پھر ان کے بڑوں نے پھر اسی لیٹر ہیڈ پر لکھا کہ پھر تمہیں لگے کہ اب یہ مکمل تمہارے جال میں پھنس گئی، تمہاری ہر بات سن رہی گئی، تمہاری ہر بات مان رہی گئی، تو کہا پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ پھر تمہیں دھیرے دھیرے اس سے کہنا ہے دیکھو تمہارا مذہب اتنا اچھا ہے لیکن تمہارے مذہب میں یہ 3 طلاق کیوں گئے؟ یہ 3 طلاق کیوں تمہارے مذہب میں؟ کہا کہ دیکھو تمہارے مرد جو ہے تمہیں اللہ اکبر ایک غلام بنا کے رکھنا چاہتے گے، وہ تم پر دباؤ ڈالنا چاہتے گے کہ وہ جب چاہے تمہیں اپنے پاس رکھ سکتے گے اور ذرہ برابر بھی تم ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو یا ایسا کوئی کام کرو جو انہیں پسند نہ ہو تو وہ تمہیں طلاق دے کے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ دیکھو تمہارے اندر طلاق کیوں؟ اتنا اچھا مذہب ہے، طلاق کیوں گئے؟ اب ہمارے لڑکے دین تو جانتے نہیں کیونکہ ہم نے دین سے تو بہت دور رکھا ہے، تو یہ سنتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات تمہاری بالکل صحیح ہے، کہ سالہ طلاق کیوں ہے ہمارے مذہب میں، کیوں طلاق ہوتی ہے ہمارے مذہب میں؟ پھر دھیرے دھیرے کہتے ہیں دیکھو تمہارے مذہب میں اتنا اچھا مذہب ہے لیکن تمہارے مذہب میں برقع کیوں ہے؟
کیوں تمہیں برقع پہننا پڑتا ہے؟ کیوں چار دیوانے میں تمہیں قید رہنا پڑتا ہے؟ برقع کیوں گئے؟ کہا کہ دیکھو مسلمان لڑکے جس کے پینٹ پہن سکتے ہیں، نائٹی پہن سکتے ہیں، ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں، شرٹ پہن سکتے ہیں، طرح طرح کے وہ کپڑے پہن سکتے ہیں، تم کیوں نہیں پہن سکتی ہو؟ تمہیں کیوں صرف برقع پہننا پڑتا ہے؟ کیا تمہارا دل لگے گا؟ کیا تمہارا من نہیں کرتا ہے؟ کیا تمہارا گھومنے کا من نہیں کرتا ہے؟ کیا تمہارا پہننے کا من نہیں کرتا ہے؟ کہا اس سے ایسی بات کرو تو وہ تم سے اور زیادہ جو ہے تم پر خوش ہو جائے کہ یار کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کہ جس طریقے سے ہمارے مسلمان بھائیوں اور لڑکوں کو آزادی ہے ہر کچھ پہننے کی، تو پھر ہمیں آزادی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں آزادی کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں برقع پہنایا جاتا ہے؟ ہمیں کیوں گھروں میں رکھا جاتا ہے؟ پھر اسی لیٹر ہیڈ پر لکھا ہوا ہے، پھر دھیرے رہ کہ تم اس سے یوں بات کرو، دھیرے رہ کے پھر تم اس سے کہو دیکھو تمہارا مذہب اتنا اچھا ہے، تمہارا مذہب اتنا اچھا مذہب ہے تمہارا، اتنی اچھی اچھی باتیں گے، لیکن جو ہے تمہارے مذہب میں اتنی اچھی اچھی باتیں گے تو تمہارا مذہب تمہیں قید کیوں رکھتا ہے؟ باہر گھومنے کیوں نہیں جانے دیتا ہے؟ کہا کہ تم اس سے ایسی باتیں کرو، اور کہا کہ جب وہ تمہیں ایسا لگے کہ وہ تمہاری باتوں میں آ گئی اور یہ بھی وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں ہمارے مذہب میں طلاق نہیں ہونے چاہیے، طلاق بہت غلط ہے، ہمیں برقعے میں نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں گھروں میں قید نہیں رکھنا چاہیے، تمہیں لگے کہ اب وہ تمہارے جال میں پھنس رہے گے، کہا پھر تم جو ہے اپنے مذہب کی بات کرو، ہندو مذہب کی، کہ ہمارے ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہندو دھرم میں طلاق نہیں ہے، ہمارے ہندو مذہب میں تو برقع نہیں ہے، تم جو چاہو پہننا چاہتی ہو وہ پہنو، جو کرنا چاہتی ہو وہ کرو، جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ، ہمارے مذہب میں قید رہنا نہیں ہے، تم آزاد گھوم سکتی ہو، آزاد۔ کہاں کہ وہ تم سے اور زیادہ خوش ہو جائے گی، اور زیادہ خوش ہو جائے گی، اور کہاں جیسے جیسے تمہارے قریب آنے لگے نا، اسی لیٹر ہیڈ پر سب لکھا ہوا ہے RSS کے، کہا کہ جب بالکل وہ تمہارے قریب آ جائے نا تو پھر تمہیں موقع ملتے کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اب اندر کا ایک لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ میں بول رہا ہوں، اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لینا، پھر اس کی میں تشریح بھی کر رہا ہوں کیا مطلب ہوتا ہے۔ کہا کہ جیسے تمہیں لگے کہ اب وہ تمہارے جال میں پھنس گئی، تمہاری ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، تم سے قریب آتی جا رہی ہے، تو پھر کہا موقع ملتے ہی تم سب سے پہلے اسے کیس کرو، اندر لکھا ہوا کیس کرو۔ کہا جب تم کیس کرو گے تو اور تمہارے زیادہ قریب آئے گی، پھر تمہیں لگے کہ اب تمہارے ہاتھ میں موقع ہے گئے، اب وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی گئے، تکا موقع ملتے گی اس سے شاریرک سمپرک بنا لے، شاریرک سمپرک بنا لے اس سے۔ اور پھر اسی لیٹر ہیڈ پر لکھا ہوا ہے کہ ہندو لڑکے اس معاملے میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور سفل ہوتے گئے اس میں کہ وہ جلدی سے شاریرک سمپرک بنا لیتے ہیں۔ کہا تم اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لو، تم اس کے جسم کو نوچ لو، اس کے بدن کو نوچ لو، اس کی شرمگاہ کی جو حفاظت ہے اسے توڑ دو اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لو۔ کہا کہ جب تمہارا بدن اس کا بدن جب برہنہ ہوگا تم مل جاؤ گے، تم اپنی خواہش اس سے پوری کر لو گے تو وہ مجبور ہو جائے گی اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے لیے اور تمہارے ساتھ رہنے کے لیے، اس لیے کہ جب اسے شاریرک سمپرک تم بنا لو گے، اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لو گے، اس کے جسم کو تم نوچ لو گے، تو کہا پھر ایسی صورت میں وہ لڑکی کو ڈر لگے گا، خوف لگے گا، کس بات کا؟ کہ اگر ہو سکتا ہے میں حاملہ بھی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں پریگننٹ ہو جاؤں۔ کہا کہ اگر اس بات کی خبر میرے ابا کو ہوگی، میری امی کو ہوگی، میرے بھائیوں کو ہوگی، میری دوسری بہنوں کو ہوگی، میرے رشتہ داروں کو ہوگی، تو وہ تو مجھے ماریں گے، وہ تو مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے، مجھ پر جو ہے لاٹھی چارج کریں گے۔ کہا ایسی صورت میں وہ لڑکی مجبور ہو جائے گی، اپنے والدین کی بھی مخالفت کرے گی، اپنے والدین کے سامنے طرح طرح کی باتیں بولے گی، رشتہ داروں کے سامنے ہو کر وہ مجبور ہو جائے گی اور تمہارے ساتھ وہ بھاگے گی۔ کہا کہ جب وہ تمہارے ساتھ بھاگنے کے لیے مجبور ہو جائے تم اس سے بھگا کے لے کے آؤ، تو سب سے پہلے پھر اس کے سامنے یہ بات رکھو کہ دیکھو تم میرے ساتھ بھاگ کے تو آئی ہو، اب تم نے اس سے اپنی خواہش بھی پوری کر لی گئی، اب اس کے پاس تمہاری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اب وہ تمہاری بات کو مانے گی، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہ اب تمہیں کہنا ہے کہ تمہیں اپنا دھرم چھوڑ کے میرے دھرم کو اپنانا ہوگا۔ کہا وہ مجبوری میں سب کرے گی، کہا وہ اسلام کو چھوڑے گی، ہندو مذہب کو اختیار کرے گی اور وہ جو ہے ہندو بن جائے گی،
وہ کیا بن جائے گی؟ وہ ہندو بن جائے گی۔ کہا اگر کوئی پھر اسی پر لکھا گیا، اسی لیٹر ہیڈ پر، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے اور کسی مسلمان لڑکی کو اگر تم نے اس کا مذہب چینج کروا کے ہندو بنا دیا، اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا، تو کہا اگر تم اسے بھگا کر لے کے آئے اور شادی تم نے کر لی تو تمہیں 5 لاکھ روپے کا انعام دیں گے۔ کتنے لاکھ کا انعام؟ 5 لاکھ کا تمہیں انعام دیں گے، اور 5 لاکھ کے انعام کے ساتھ ساتھ تمہیں 6 مہینے رہنے کے لیے گھر بھی دیا جائے گا، اور تم پر کوئی انکوائری نہیں ہوگی، اور تمہیں فل سپورٹ کیا جائے گا۔ یہ ان کے بڑوں نے اپنے اپنے بیان میں بھی، اپنے اپنے بھاشن میں بھی ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں جو موجود ہیں، اور اس لیٹر ہیڈ پر بھی لکھا ہوا ہے جو ان لوگوں نے اپنے جوانوں کو تعلیم دی ہے۔ اور یہ لوگ بس اسی 5 لاکھ کے لالچ میں، اور ایک پنڈت نے تو جو بھاشن دیتے ہوئے کہا تمہیں 2.5 لاکھ دیں گے اگر تم انہیں بھگا کر لے کے آؤ گے۔ تو یہ اسی لالچ میں 5 لاکھ 2.5 لاکھ کے لالچ میں آ کر، اور اسی طرح 6 مہینے الگ گھر ملے گا، اسی لالچ میں آ کر وہ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل لگے گئے، اور انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہے گئے، انہیں ان کے سامنے بہکاؤ باتیں کر رہے گئے، اسلام کے خلاف بھڑکا رہے گئے، اپنا جو اسلام دھرم چینج کروا کے ہندو بنا رہے گئے۔ یہ اتنی زبردست ان لوگوں کی پلاننگ ہے، اور ان لوگوں نے کافی اس پلاننگ کے بارے میں کافی کچھ کر دیا گیا، اور ان لوگوں نے کر کے بھی بتایا گیا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا دیکھیں نا کہ کتنی رپورٹیں ہمارے سامنے آئی، ہمارے گجرات یہ ہزاروں ہزار لڑکیاں جو اپنا اسلام دھرم چھوڑ کے ہندو بن گئی۔ لیکن کیا کسی ماں باپ کو خیال ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد پر دھیان دیں، توجہ دیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے بات کرے؟ نہیں، بس ہم نے اپنی اولادوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جہاں جانا چاہے جائے، اسی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اللہ اکبر! ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ ہماری مسلمان جوان لڑکیوں کو بہکا کر ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ایک غیر مسلم لڑکا اگر اپنی خواہش کو پورا کرے گا، وہ لڑکی اگر پریگننٹ ہوگی تو آپ مجھے بتاؤ اس سے کیا کوئی مسلمان پیدا ہوگا، کوئی مجاہد پیدا ہوگا، کوئی غوث پاک کا غلام پیدا ہوگا، کوئی غریب نواز کا غلام پیدا ہوگا، امام حسن حسین کا غلام پیدا ہوگا؟ نہیں، پھر وہ انہی کا نوکر پیدا ہوگا، انہی کا غلام پیدا ہوگا۔ تو اللہ کو اوپر یہ ان لوگوں کے پلاننگ، اور اس میں لوگ کامیابی وہ کر رہے گئے، کئی لڑکیوں کا مسلمان لڑکیوں کا دھرم چینج کروا دیا، ان سے خواہش پوری کری، اور صرف اتنا نہیں کہ یہ لوگ جو ہے پوری عمر ساتھ رکھتے ہیں، یہ مسلمان لڑکیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ والدین اپنی بچیوں کو یہ باتیں بتائیں، جو کہ اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں کہ بچیوں دھوکے میں آ کر ان سے ساتھ جو کہ اپنی ایمان، اپنے غیرت، شرم و حیا کا سودا کر کے ان کے بستر کی زینت نہ بننا، یہ نہ سوچنا کہ وہ تم سے پوری زندگی محبت کرے گا، پوری زندگی ساتھ رکھے گا۔ نہیں، وہ 1 سال یا 6 مہینے اپنے پاس رکھے گا، تم سے خواہش پوری کرتا رہے گا، اس کو پیسے ملیں گے، جیسے ہی پیسے ختم ہوں گے وہ تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ اور کتنے ایسے ویڈیوز آ چکی ہیں جن مسلمان لڑکیوں نے جو ہے ہندو دھرم اپنایا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھاگے، ان کے بیان آج بھی موجود ہیں۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بس زبردستی کر کے ہم سے جو گئے اپنی خواہش کو پورا کر کے، جب ان کے پاس پیسے آ گئے، پیسے ختم ہو گئے، تو ان لوگوں نے جو ہے ہمیں چھوڑ دیا ہے، دھکے مار کر نکال دیا گیا، ہم پر ظلم و ستم کر رہے گئے، ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے، اور ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا، اور کہا کہ جب ہمارا کوئی سہارا نہیں رہتا، نہ ماں باپ کے وہاں جا سکتے گے، نہ رشتہ داروں کے یہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہیں سے تو بھاگ کے آئیں گے، پھر ہم مجبور ہو کے کیا کریں؟ اس کے ساتھ جب ہم زبردستی کرتے ہیں رہنے کے لیے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، تو پھر وہ ہمیں اتنا ٹارچر کرتا ہے، اتنا مارتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو ہمیں مار بھی دیتا ہے، کبھی کبھار ہماری جان بھی لے لیتا ہے، ورنہ وہ ہم سے اتنا دور چلا جاتا ہے، نہ پھر اس کا ہمیں کوئی نشان ملتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمیں پتہ ملتا ہے، بلکہ پھر ہم لوگ مجبور ہو کے کیا کرتے گے؟ یا تو کسی تالاب میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، یا کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، یا خودکشی کر کے اپنی جان کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہندو لڑکے اس طرح لالچ دے کر ہمارے مسلمان لڑکیوں کو بہکا رہے گے، اور پھر ان سے اپنے خواہشیں پوری کریں گے، انہیں ایسے جو ہے برباد کریں گے، انہیں مرنے پر مجبور کر رہے گے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟
یہ ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ان کے بڑے ان کو سکھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اولاد پر بھروسہ ہے، بچیوں پر بھروسہ ہے، آزاد ہے، موبائل دے دیا ہے، لیپ ٹاپ دے دیا ہے، کمپیوٹر دے دیا ہے، الگ روم دے دیا ہے، گھومنے کی اجازت دے دی ہے، شادی میں سہیلیاں بلانے کے لیے آتی ہے، ایک ہفتے پہلے جو ہے 3-4 دن پہلے سہیلیوں کے ساتھ اکیلی گھوم رہی ہے، شادیوں میں جا رہی ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ادھر جا رہی ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اسکول میں جا رہی ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کالج میں جا رہی ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسی اللہ اکبر، بے فکری جو والدین کی ہے، بے فکر جو والدین کے، بس اسی کو ان لوگوں نے جو ہے یہی موقع پایا اور ہماری بچیوں کو بہکا کر، ہماری بچیوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈال کے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل کر کے انہیں مرنے پر مجبور کر دیا، انہیں منہ اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہنے دیا۔ لیکن ہم تو سوئے ہوئے گے، بس ہمارے پاس تو پیسہ آنا چاہیے، ہمارے پاس تو روپیہ آنے چاہیے، ہم تو کمائے، ہم آرام کریں، سوئے، پکنک پر جائیں، باغوں میں جائیں، بس یہ کرے، ہماری زندگی جا رہی ہے، بس جا رہی ہے۔ لیکن ہماری اولاد کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا معاملات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اسی بے توجہی کا ان لوگوں نے فائدہ اٹھا کر یہ حالات پیدا کر دیے گئے اور ہم یہ حالات دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ سوچے مسلمانوں، اس لیے میں والدین سے گزارش کرتا ہوں، اپنی اولاد پر توجہ دیں، اپنی اولاد پر، اپنی بیٹی کو موبائل نہ دیں، ہرگز موبائل نہ دیں۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کو موبائل دینے کی؟ نہ دیں، اور اگر ہم ضرورت ہو دینے کی بھی تو دے، تو پھر ان پر خاص توجہ رکھے۔ ہماری بیٹی رات کو کہاں رہتی ہے، دن میں اگر کہیں جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے، اس کی سہیلیاں کون ہے، موبائل پہ بات کرتی ہے تو کس سے کرتی ہے، اس کے گھر میں رہن سہن اور اس کے گھر میں اخلاق و آداب کیا ہے، اس پر توجہ دے۔ توجہ نہ دی گئی اور ہم ایسی غفلت میں پڑے رہ گئے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں صرف ان کے آگے جھکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اللہ ایسے دن آنے سے پہلے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن مسلمانوں، اپنی ذمہ داری سمجھو، ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھے، بچوں کو آزاد نہ چھوڑے، بچوں کو توجہ دے بچوں پر۔ اسی میں ہماری بچوں کی، ہمارے عزت و آبرو کی بھلائی ہے، اور ہماری عزت و آبرو اور ہماری طاقت اور جو کہ ہمارے شرم و حیا اور اسی طرح کی ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اپنی اولاد پر توجہ دیں۔ اپنی اولاد پر کیا دیں ہم لوگ؟ توجہ دیں۔ اگر توجہ نہ دی گئی تو اس سے بد سے اور بدتر حالات بھی آ سکتے گے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ تو میں نے بتایا کہ ان لوگوں نے ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری نسلوں کو برباد، ہمارے ایمان و عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے ان لوگوں کی یہ پلاننگ ہے اور یہ لوگ کرتے رہتے گئے۔ تو اللہ اکبر، ایسے حالات، ایسے نازک وقت میں اللہ اکبر، اگر کسی جگہ سے حق کی آواز بلند ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا دوسری جگہ سے نہیں ہوئی ہے، لیکن ہماری محبت، ہمارا عشق جو کہتا ہے کہ حق کی آواز اگر کسی جگہ سے بلند ہوئی ہے تو وہ بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہے۔ وہاں سے الحمدللہ میرے پیر و مرشد علیہ کی رحمت رضوان کے شہزادے حضور قائد ملت نے 103 سالہ عرس رضوی کے موقع پر آپ نے بچوں کی حفاظت کے گھر کا اچھا ماحول بنے، ہمارا جو ہے معاشرہ جو ہے کہ نیکی کی راہ پر آ جائے، ہماری بچوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، اس کے کئی طریقے بتا کر، اس کے کئی جو ہے تدبیر بتا کر حضور قائد ملت نے ہماری بچیوں اور بچوں کی حفاظت کی اللہ پر کئی تدبیریں بتائی، کئی طریقے بتائے گئے۔ اللہ اکبر، میں وہی پیغام حضور قائد ملت ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے اگر اپنا مذہب چینج نہ کریں، ان کے بہکاوے میں نہ آئے، ہمارا معاشرہ صحیح رہے، ہمارے معاشرے میں یہ گندگی نہ پھیلے، تو اللہ اکبر، اگر ہم یہ چاہتے گئے تو ہمیں حضور قائد ملت کی ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہوگا، حضور قائد ملت کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے عمل تو یاد رکھنا نقصان نہ ہمارا ہوگا نہ ان کا ہوگا، جو عمل نہیں کریں گے نقصان اسی کا ہوگا۔ اب دیکھیں، میں حضور قائد ملت نے ایسے نازک وقت میں بچوں کی حفاظت کے لیے اللہ پر کیا طریقے بتائے گئے۔ حضور قائد ملت دامہ فیوزہم آپ فرماتے گے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہماری بچیوں اور بچوں کی عزت و آبرو حفاظت میں رکھیں اور ان پر یہ گندے کیڑے ان کے بدنوں کو نہ نوچے، نہ ان پر نظر ڈالے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے پہلی بات کہ بچپن ہی سے بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دلائی جائے. یہ پہلی بات کہ کیا ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دلائی جائے. یہ نہیں اب تو حالات کیسے کہ بس ہماری بچی یہ وکیل بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، ٹیچر بن جائے، یہی خواہش رہتی ہے. لیکن دین کے معاملات میں نہ وہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ پاتی ہے، نہ سورہ اخلاص پڑھ پاتی ہے، نہ اسے وضو کا صحیح طریقہ یاد ہوتا ہے، نہ غسل کا صحیح طریقہ یاد ہوتا ہے، نہ نماز کا صحیح طریقہ یاد ہوتا ہے. دین سے اتنی دوری گئے اور دنیاوی معاملات میں ایجوکیشن میں اتنا بڑھا دیتے گئے کہ اللہ اکبر، وہ کسی معاملے میں دنیاوی معاملات میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ اتنا آگے بڑھا دیتے گئے. لیکن دین کے معاملات میں اتنا کمزور ہے کہ ہماری لڑکی سورہ فاتحہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ پاتی، ٹھیک طریقے سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتی. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیے کہ اگر ہم یہ چاہتے کہ عزت و آبرو محفوظ رہیں تو دین دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کی پڑھائی بھی انہیں دو. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں نا، دین سے اتنے دور کر دیے، اتنے دور کر دیے ہمیں کہ اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں کے نام کیا ہے، نہیں بتا پائے گی. ہم پوچھیں کہ شہزادوں کے نام کیا ہے، نہیں بتا پائے گی. ہم اللہ اکبر یہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا وصال کب ہوا، نہیں بتا پائے گے. لیکن اگر ہم اپنی لڑکیوں سے پوچھے کہ بتاؤ پاکستانی کون سی سیریل کے، فوراً نام بتائے گی. اس کے کتنے بھاگ ہیں، فوراً نام بتائے گی. کب آتی ہے، فوراً بتائے گی. کب ریلیز ہوئی، فوراً بتائے گی. لیکن اگر نہیں بتائے گی تو صرف دین کی باتیں نہیں بتائے گی کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. ماں باپ اگر اس کے ذمہ دار نہیں ہے تو اور کون ہے گے؟ ماں باپ ہی تو ذمہ دار ہے. کیونکہ گھر میں اگر ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے، ہماری عورت، اگر ہماری بیٹیاں اگر فلموں کے سامنے بیٹھی، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے فلمیں، ڈرامے، گانے دیکھ رہی ہے تو کیا باپ کے غیرت کا جنازہ نکل گیا؟ کیا بھائی کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ایسے شیطانوں کو گھر سے نکالو اور اپنے بچیوں اور بہوؤں کو اور اپنی عورتوں کے ہاتھ میں قرآن دو، حدیث کی کتاب دو، مسائل کی کتاب دو. کیوں ہم اس طرح سے دین کے قریب نہیں کر سکتے گے؟ یقین کر سکتے گے. لیکن ہم بے فکر ہو گئے گے، اپنی لڑکیوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا. ہماری لڑکیاں فلمیں دیکھ رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، گانے دیکھ رہی ہے اور جو کہ اسی طریقے سے کامیڈیاں دیکھ رہی ہے، سیریلیں دیکھ رہی ہے. پھر ظاہر سی بات ہے جو دیکھے گی وہی تو کرے گی بعد میں. اور کیا کرے گی؟ اگر ہماری لڑکیوں نے اگر فلموں میں دیکھا کہ ہیرو ہیروئن کو لے کے بھاگ رہے تو یہ کیا کرے گی؟ یہ دیکھ رہے کہ ہیروئن جو ہے ہیرو کے ساتھ کھلے عام جو کہ رومانس کر رہی ہے، ہماری لڑکی پھر کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ لیکن اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ بتایا کہ دیکھ بیٹی، حضرت فاطمہ کی سیرت یہ ہے، حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یہ ہے، حضرت فاطمہ کا پردہ یہ ہے، حضرت فاطمہ کی شرم و حیا یہ ہے، تو یقیناً ہماری بیٹی شرم و حیا والی بنے گی. با پردہ ہماری بیٹی ہوگی، فلموں کے سامنے نہیں ہوگی، ڈراموں کے سامنے نہیں ہوگی. پھر جب بھی اس کے ہاتھ میں دیکھیں گے تو قرآن دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے مسائل کی کتاب دیکھیں گے. لیکن کب؟ جب والدین توجہ دے. دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کی پڑھائی بھی ہونی چاہیے، دین کی پڑھائی بھی. لیکن آج حالات کیا گئے، جو عالم ہے یا عالم آگے ہیں. آج تو کئی لوگ ایسے کہ لوگ یہی چاہتے کہ ہمارا لڑکا عالم کے پاس نہ بیٹھے ورنہ عالم اسے گمراہ کر دے گا. میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا. جو لڑکے میرے پاس بیٹھتے گئے، علم سیکھتے گئے تو اللہ ان کے والدین کہتے ہیں نہیں اس مولوی کے پاس نہ بیٹھنا ورنہ وہ تجھے گمراہ کر دے گا، تجھے گمراہ کر دے گا. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تجھے بتائے گا، صحابہ کے بارے میں تجھے بتائے گا، تجھے گمراہ کر دے گا. ذرا سوچے اگر علماء گمراہ کریں گے، اگر علماء کے پاس بیٹھنے سے اگر آدمی گمراہ ہوگا تو پھر کس کے پاس بیٹھنے سے وہ سیدھی راہ پر آئے گا؟ کون سی سیدھی راہ بتائے گا؟ لیکن آج ہمارے دین سے یہ دوری گئی، دین سے یہ دوری گئے کہ اللہ اکبر دنیاوی معاملات ایجوکیشن میں آگے کرتے ہیں لیکن دین کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو یہ غیر مسلم جو کہ ہمارے لڑکیوں اور لڑکوں کو بہکانے میں کامیاب رہے.
اسی وجہ سے تو کامیاب رہ گئے، اسی وجہ سے تو یہ ان کے پنڈت اور مہاراج اور اس لیٹر ہیڈ پر لکھا ہوا ہے کہ انہیں طلاق کے بارے میں کہو، دوپٹے کے بارے میں کہو۔ تو ہماری لڑکیوں کو ہم نے کبھی بتایا نہیں کہ پردہ کیا چیز ہے، طلاق کیا چیز ہے، کبھی بتایا نہیں، تو ان کے بہکاوے میں آ کر پھر اپنی غیرت، شرم و حیا کا، اپنی عزت و آبرو کا سودا کر بیٹھتی۔ ہم نے نہیں بتایا تبھی نا، ورنہ اگر باپ اگر یہ بتائے کہ بیٹی دیکھ طلاق اسلام کے اندر یہ کوئی تمہاری مجبوری یا جو ہے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، بلکہ طلاق یہی تمہاری عزت ہے، طلاق ہی سے تم محفوظ ہو۔ اگر طلاق نہیں ہوتی تو آج تمہاری عزت و آبرو کا جنازہ نکل گیا ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ طلاق کیوں دی جاتی ہے؟ عورت کو دور کرنے کے لیے، عورت سے نکاح توڑنے کے لیے طلاق دی جاتی ہے۔ تو کہا کہ اگر طلاق نہیں ہوتی، کہا کہ آدمی جب بھی طلاق دے گا تو اس سے پہلے سوچے گا اگر میں نے طلاق دی میری بیوی مجھ سے الگ ہو جائے گی، میری بیوی مجھ سے الگ ہو جائے گی، پھر میرے رات دن کٹنا مشکل ہو جائے گی، پھر میری تو اللہ اکبر خدمت کون کرے گا، مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ تو وہ اس ڈر سے کبھی طلاق نہیں دیتا آگے، اور تم جو ہے آرام سے میاں بیوی زندگی گزارتے ہو۔ لیکن اگر طلاق نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمہاری حالت کیا ہوتی؟ تم اللہ ہوبا آج اس گھر میں تو اس گھر میں ہوتی۔ جس مرد کا من چاہتا تمہیں اپنے پاس رکھتا، جس کا من چاہتا چھوڑ دیتا، جس کا من چاہتا تمہیں یوز کرتا، جس کا من چاہتا تمہیں چھوڑ دیتا۔ آج اس گھر کی زینت، کل اس گھر کی زینت، پیدا ہونے والی اولاد کا بھی پتہ نہیں رہتا کہ یہ اس کا باپ کون ہے، یہ ہے یا اس کا باپ یہ ہے۔ اگر طلاق نہیں ہوتی تو اللہ اکبر آج تم در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آج اس گھر کی رکھیل ہوتی تو کل اس گھر کی رکھیل ہوتی۔ بیٹیوں کو بتاؤ کہ بیٹیوں یہ طلاق تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ طلاق تمہاری حفاظت ہے، تمہاری عزت کی حفاظت ہے، تمہاری آبرو کی حفاظت ہے۔ طلاق نہیں ہوگی تو ہر وحشی درندہ یا موت پینے، اللہ اکبر، موت پینے والے، خنزیر کا گوشت کھانے والے کوئی بھی تمہیں یوز کر سکتا تھا کہ آج اس آدمی کے پاس، کل اس آدمی کے پاس، کل اس کے بھی سر پر، کل اس کے بھی سر پر۔ یہ تمہاری حالت ہو جاتی اگر طلاق نہیں ہوتی۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ آپ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، دین سے ایسے قریب کرو کہ بیٹیوں یہ ہمارا دین ہے، طلاق تم پر ظلم نہیں ہے بلکہ تمہاری حفاظت ہے۔ پھر یہ لوگ بہکا دکھاتے کو تمہارے اندر پردہ کیوں گئے؟ تو ہماری بیٹیوں کو پھر پردے کے بارے میں بتاؤ، دین سے قریب کرو، کہو بیٹی پردہ تو تمہارا غرور ہے، پردہ تمہاری عزت ہے، پردہ تمہاری طاقت ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اپنی بیٹیوں سے کہو بیٹی ہمیشہ اسی چاکلیٹ پر مکھیاں بیٹھتی گئے جس چاکلیٹ پر پنی نہیں ہوتی، جس چاکلیٹ پر پنی نہیں ہوتی، جس چاکلیٹ پر پنی ہوگی مکھیاں نہیں بیٹھے گی، اڑ جائے گی فوراً، لیکن جس پر پنی نہیں ہوگی اس چاکلیٹ پر مکھیاں بیٹھے گی اور اس کو چوسے گی۔ کہا کہ دیکھو اگر تمہارے چہرے پر نقاب نہیں ہوگا، بدن پہ برقع نہیں ہوگا، تو یہ وحشت درندے، یہ خنزیر کتے کا گوشت کھانے والے، شراب پینے والے، موت پینے والے اللہ کو تمہارے جسموں کو نوچ لیں گے، تمہارے عزتوں کو پامال کر دیں گے، تمہیں اپنی خواہش کا شکار کر کے تمہارے منہ کو کالا کر دیں گے، جینے کے قابل تمہیں نہیں رکھیں گے اگر تم بے پردہ رہو گے۔ لیکن اگر پردے میں رہو گی تمہارے عزت کی حفاظت ہوگی، عزت کی حفاظت ہوگی۔ اگر تمہارے چہرے پر نقاب ہوگا، یاد رکھنا یہی نقاب تمہارا غرور ہے، یہی طاقت ہے۔ اگر یہ نقاب نہیں ہوتا تو آج تمہاری عزت محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا جو عورت برقع پہن کے نکلتی ہے کوئی اس پر نظر نہیں ڈالتا اس لیے کہ اس کا بدن ہی دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو عورت چست کپڑے پہنتی ہے، پھیٹ کپڑے پہنتی ہے، چھوٹے کپڑے پہنتی ہے تو اللہ اکبر ہر کوئی اس پر نظر ڈالتا ہے، اس کے پیر کیسے گئے، اس کا جسم کیسا گئے، اس کے جسم کی بناوٹ کیسی گئے۔ یہ ساری باتیں اسی وجہ سے ہو رہی گئے کیونکہ یہ پردہ نہیں گئے۔ اگر پردہ ہو تو یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی گئے۔ یہی پردہ ہمارا کیا ہے؟ غرور ہے۔ یہی پردہ کیا ہے؟ تمہاری طاقت ہے۔ یاد رکھنا نبی پاک، حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ جب یہ پوچھا نا حضور نے تو صحابہ میں سب خاموش ہیں۔ مولا علی وہاں سے اٹھ کے گئے، حضرت فاطمہ کے پاس آئے، اس لیے کہ مولا علی جانتے ہیں کہ جیسے فاطمہ پردہ کرتی ہے ویسا کوئی پردہ نہیں کرتا، فاطمہ کا پردہ وہ پردہ ہے۔ مولا علی گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، اے علی،
عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی مرد عورت کو نہ دیکھے اور کوئی عورت مرد کو نہ دیکھے، یہی اس کے لیے سب سے بہتر۔ اور کبھی کوئی مرد عورت کو کب نہیں دیکھ سکتا کہ جب عورت نقاب میں ہو، جب عورت برقعے میں ہو۔ گویا کہ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ وہ عورت سب سے بہتر عورت ہے جو عورت نقاب اور برقعے میں رہا کرتی ہے۔ تو یہ نقاب اور برقع تو تمہارا غرور، تمہاری عزت کی حفاظت ہے، اس سے اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کرنا۔ تو اللہ اگر غیر ایسی باتیں کریں گے تو ہماری لڑکیاں ایسے بہکاوے میں نہیں آئے گی اگر ہم دین کے قریب کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم تو کیا ہے، دنیا کے قریب کر رکھیں گے، ایجوکیشن کے قریب کر رکھیں گے۔ ذرا دیکھیں نا، اللہ اکبر، مدرسے میں بچیوں کو بھیجنے سے لوگ ڈرتے ہیں، مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہیے، ابھی حالات بہت خراب ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مدرسے میں جو کہ بھیجنے کے لیے کہہ رہے کہ نہیں، بھروسہ کسی پر نہیں ہے، اس وجہ سے مدرسہ بند کرا دیتے گئے۔ لیکن اسکولوں میں، کالجوں میں جہاں یہ سارے معاملات ہوتے گئے، جہاں ڈانس کرایا جاتا ہے، جہاں اللہ اکبر بے پردگی ہوتی ہے، جہاں گانے ہوتے گئے، بے حیائی ہوتی ہے، ایسی جگہ بھیجنے میں ماں باپ کو ذرہ برابر بھی خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اور مدرسے میں بھیجنے کی بات آتی ہے تو بچے کی عزت کا خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر، مدرسہ جو اللہ کے رسول کا گھر ہے، جہاں سے بڑے بڑے ولیاں، بڑے بڑے اللہ والے جہاں سے بن کے نکلے گئے، جہاں غوث قطب ابدال بن کے جس مدرسے سے نکلتے گئے، اس مدرسے میں بھیجنے میں تمہیں خطرہ ہوتا ہے۔ جس کالج اور اسکولوں میں اللہ اکبر بے پردگی، بے حیائی اور جہاں پر ہر قسم کی برائی سکھائی جاتی ہے، وہاں پر ذرہ برابر بھی خطرہ نہیں۔ یہ ہے دین سے دوری، یہ ہے دنیا کے قریب۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم اپنی بچیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے حضور قائد ملت نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں کہ دنیاوی پڑھائی نہیں کرانی چاہیے، اگر ضروری ہے تو پڑھائے، لیکن یاد رکھے اس بات کو، دنیاوی پڑھائی نہ کرائے تو ہماری لڑکیوں کا، لڑکوں کا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان دین نہ پڑھانے کی وجہ سے ہوگا۔ دین نہ پڑھانے کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے رشتے ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہو تو دلوائیں، لیکن دینی تعلیم دلانا بہت ضروری ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو دین سے قریب کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دین سے دور رکھا، عالموں کی صحبت سے دور رکھا، لڑکی ہے عالمہ کی صحبتوں سے دور رکھا، تو پھر یاد رکھنا یہی لڑکی کل بڑی ہو کے وہی گل کھلائے گی کہ ماں باپ کو سوائے شرم کے اور ماں باپ کو سوائے جو ہے ذلت و رسوائی کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ذلیل رسوا ہو جائیں گے ماں باپ، سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہیں گے اگر دین سے دور کیا گئے اور اگر دنیا کے قریب کیا ہے تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم تو ضرور دلائی جائے۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام کیا؟ حضور قائد ملت فرماتے ہیں کہ ماں باپ خود بھی نیک عمل کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائے، کیونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں۔ حضور قائد ملت فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کا فیوچر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، مستقبل اگر خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ماں اپنی بچیوں کو فیوچر میں کنیز فاطمہ دیکھنا چاہتی ہے، اور اگر باپ اپنے بچوں کا فیوچر مستقبل اگر غلام غوث کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، غلام غریب نواز کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، غلام امام احمد رضا کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، تو حضور قائد ملت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کو نیک بننا ہوگا۔ اس لیے کہ بچے ماں باپ کی بات سے زیادہ ماں باپ کے کردار کو لیتے گئے کہ باپ کیا کر رہا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، ان کے کردار کو دیکھ کے، ان کی حرکتوں کو دیکھ کے بچے وہی حرکتیں، وہی عمل کرتے گئے، باتوں سے زیادہ، باتوں سے نہیں بلکہ کردار کو دیکھ کے، ماں باپ کے کردار کو دیکھ کے اسے اپناتے گئے۔ تو ماں باپ خود نیک ہوں گے تو اولاد ضرور نیک ہوگی، ماں باپ خود نیک ہوں گے اولاد ضرور نیک ہوگی۔ لیکن اگر باپ سیریل کے سامنے، ٹی وی کے سامنے بیٹھا گیا، ہیرو اور ہیروئن کو دیکھ رکھا گیا اور بیٹے سے کہے بیٹا نماز پڑھ کیا، تو بیٹا نماز پڑھنے نہیں جائے گا، بیٹا وہی فلمیں دیکھے گا۔ ماں سیریل دیکھ رہی ہے اور بیٹی کو کہہ دے بیٹی قرآن پڑھ، بیٹی قرآن نہیں پڑھے گی، بیٹی سیریل دیکھنے والی کی بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی بات سے زیادہ اولاد جو کہ والدین کے کردار کو اپناتے گئے۔ اس لیے اپنا کردار اچھا کرے، اپنا کردار خوبصورت بنائے، اپنے اخلاق کو حسین بنائے۔ یاد رکھنا، اگر باپ مولا علی جیسا ہو،
مولا علی حیدر کرار مشکل کشا جیسا ہو اور ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹی حضرت زینب پیدا ہوتی ہے۔ باپ اگر مولا علی جیسا ہو اور ماں جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہو تو بیٹے حسن حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر باپ جو ہے ابو موسیٰ صالح جنگی دوست ہو اور ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا غوث پاک عبد القادر جیلانی بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر باپ جو ہے غیاث الدین ہو اور ماں جو کہ ام الورا ہو تو پھر بیٹا غریب نواز سلطان الہند بن کے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ سلمان کو دیکھنے والے، شاہ رخ کو دیکھنے والے، ہیرو ہیروئن کو دیکھنے والے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر بیٹے اور بیٹیاں یہی بننا ہے۔ بیٹے اور بیٹے پھر گویہ بننے گے، بیٹے اور بیٹیاں پھر نچنیاں ہی بننے گے۔ اس لیے ضروری یہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے گے تو ماں باپ کو خود بھی اچھا بننا ہوگا، نیک بننا ہوگا۔ ماں باپ اگر برے گے تو پھر بچوں سے امید چھوڑ دے کہ بچے ہمارے نیک بن سکیں گے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات حضور قائد ملت دامہ فیضهم نے فرمائی کہ ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہے کہ کہیں اسکول کے ماحول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں۔ یہ حضور قائد ملت کا پیغام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی ذہن و فکروں کو دیکھتے رہے کہ بچے ہمارے کیسی بات کر رہے ہیں، جیسا باہر ماحول ہے ویسی باتیں کر رہے ہیں یا جو کہ دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا لگے کہ جیسا باہر ماحول ہے ویسی باتیں کر رہے تو سمجھو تمہارے بچے کا ذہن خراب ہو رہا ہے، بچے کے ذہن کو پھر صاف کریں۔ اسی طریقے سے اگر بچے اور بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان سے موبائل سے دور رکھنا، موبائل سے بالکل دور رکھنا، موبائل انہیں دینا کی مت، اور اگر دو تو پھر ان پر نگرانی کرنا، پھر توجہ دینا کہ وہ موبائل میں کیا کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ کہ نہ دیا جائے موبائل، اور خاص کر بیٹیوں کو تو ہرگز ہی ہرگز نہ دیا جائے، اور اگر دیں تو پھر توجہ دے کہ موبائل کا استعمال کیسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری بات۔ حضور قائد ملت فرماتے چوتھی بات، ان کے اخلاق و آداب، رہن سہن اور ہم جھولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پیغام حضور قائد ملت کا چوتھا۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اخلاق و آداب کو دیکھیں کہ ان کے اخلاق و آداب کیسے ہیں، درست ہے، صحیح ہے یا غلط ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کی صحبت بھی دیکھیں کہ ان کی صحبت کس کے ساتھ ہے، کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے وہ نمازی گئے یا شرابی گئے یا جوا کھیلنے والے گئے یا جو کہ دنیاوی لوگ ہیں، کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا گئے، تو یہ بھی دیکھیں اور ان کے اخلاق و آداب بھی دیکھیں۔ اگر اخلاق و آداب کو اگر بگڑا ہوا دیکھیں، اگر ان کی صحبت کو دیکھیں کہ ہماری بچوں کی جو سہیلیاں گئے اگر وہ غلط راہ پر گئے یا اگر وہ غلط کام کرنے والی گئے، بچوں کو دیکھیں ان کی صحبت غلط لوگوں کے ساتھ گئے، فوراً ہی ان کی اصلاح کرے، فوراً اصلاح کرے، غلط صحبتوں سے انہیں دور رکھیں۔ اسی طریقے سے اخلاق و آداب اگر بگڑ رہے گے تو ان کے اخلاق و آداب کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں سنوارا اور ہم نے سوچا کہ نہیں چلو بڑا ہو کے خود سدھر جائے گا تو پھر ایسے ماں باپ یاد رکھے جو یہ امید رکھتے ہیں کہ بڑا ہو کے ہماری لڑکیاں سدھر جائیں گے، تو میں ایسے ماں باپوں کو کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا کہ اگر اپنی بھاشا میں یہ بات کرو کہ لکڑی اگر لیلی ہوگی تو جس طرف سے موڑنا چاہو گے مڑ جائے گی، لیکن اگر سوکھ جائے اور اس کے بعد موڑنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اگر ہماری بچیاں اور بچوں پر بچپن ہی سے توجہ نہ دی گئی، پرورش نہ کی گئی اور ان کی جوانی کا انتظار کیا گیا تو یاد رکھنا جوانی میں بہہ کر تمہیں اپنے پاس بھی نہیں آنے دیں گے بلکہ تمہیں لات مار کے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اس لیے اگر بچوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو بچپن ہی سے ان کی اچھی تربیت کرو، اچھی پرورش کرو۔ حضور قائد ملت کا پیغام ہے کہ اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، بچے اور بچوں کی حفاظت چاہتے ہو، ان درندوں سے، اگر ان وحشی جانوروں سے، ان گایوں کا موت پینے والوں سے، خنزیر کا گوشت کھانے والوں سے، کتوں کا گوشت کھانے والوں سے اگر اپنے بچے اور بچیوں کو بچانا چاہتے ہو تو ان تعلیمات پر، ان نصیحتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہمارا نہیں ہوگا۔ حضور قائد ملت پھر پانچویں بات ارشاد فرماتے ہیں
اور یہ بہت خاص بات ہے، توجہ کے ساتھ سننا. آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں، کیونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہوا ہے. حدیث پاک میں کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ خون رگوں میں دوڑا کرتا ہے. یہ حضور قائد ملت کی نصیحت ہے، پیغام ہے کہ اللہ اکبر، بچوں کی حفاظت چاہتے ہو بچوں کی تو حد درجہ بھروسہ نہ کریں. آج تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں مولانا ہمیں بھروسہ ہے، تم نے کہہ دیا نا کہ بس بچوں پر دھیان دو، تمہارا بس یہی کام ہے تمہارا کہنا. لیکن ہمارے بچوں کو ہم نے پالا گیا، ہم نے بڑا کیا ہے، ہم نے پرورش کی ہے، ہمیں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں پر بھروسہ ہے، وہ کبھی غلط کام کر ہی نہیں سکتے گے. تو ایسے ماں باپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ارے نادانو، کیا تمہیں حضور سے زیادہ اپنی بچیوں پر بھروسہ ہے؟ کیا تمہیں غوث پاک سے زیادہ اپنی بچیوں پر بھروسہ ہے؟ کیا تمہیں اللہ اکبر غریب نواز سے زیادہ اپنی بچیوں پر بھروسہ ہے؟ اللہ حضرت سے زیادہ اپنے بچوں پر بھروسہ آگے؟ اللہ پر بھروسہ حد درجہ نہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کریں لیکن حد درجہ نہ کریں. ہر معاملے میں بھروسہ نہ کریں، عقل سے کام لے، اس لیے کہ شیطان بہکانے میں لگا ہوا ہے. کبھی بھی ہماری لڑکی کو بہکا سکتا ہے، کبھی بھی لڑکے کو بہکا کر غلط راستے پر لا سکتا ہے. اس لیے اگر ان کی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہو، حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ عقل سے کام لے کر ان کی نگرانی کرتے رہے، نگرانی ان کی کرتے رہے. بلکہ اللہ اکبر، آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنی والدہ کے بال نہیں دیکھے. اللہ اکبر، جن کو فرشتوں نے نہیں دیکھا گے، اس خاتون جنت کو بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی پردے میں رہنا. کیا ہماری بیٹیاں کیا سیدہ فاطمہ کی طرح پردہ کرتی گئے؟ تو ہم انہیں آزاد چھوڑ دیتے گے کہ نہیں تم جو کرنا چاہو کرو، ہمیں تمہیں بھروسہ ہے. کیا حضور کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں تھا؟ بلکہ اللہ اکبر، میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ بتائیے کیا کوئی دنیا کی عورت حضور کی بیوی کی طرح ہو سکتی؟ حضور کی زوجہ کی طرح نہیں ہو سکتی. پھر بھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی عورتوں سے کہو وقرن فی بیوتکن، کہ وہ اپنے گھروں میں رہے، امہات المؤمنین کے. یہاں تو کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، ان کو حکم دیا گھروں میں بیٹھی رہے. تو کیا ہماری بچہ نیک اور اللہ اکبر کیا ان بیویوں کی طرح گئے، سیدہ فاطمہ کی طرح گئے؟ تو ہم جو ان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے گئے اور انہیں آزادی دے دیتے ہیں. جن شادیوں میں جانا چاہے جائے، جن سہیلیوں کے ساتھ جانا چاہے جا سکتی ہے. ہم کیوں چھوڑ دے رہے گے؟ اسی چھوٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لڑکیاں کسی کے ساتھ غلط ریلیشن میں پھنس جاتی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے اللہ کو اکبر غلط کام کر بیٹھتی ہے، بھاگ جاتی ہے اور ماں باپ کو جو کہ ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. اگر کسی بھی ماں باپ نے اپنی بچی پر حد درجہ بھروسہ کیا، ہر معاملے میں بھروسہ کیا، تو پھر یاد رکھنا وہ ماں باپ معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہیں گے. اس لیے حد درجہ اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں پر بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے عقل دی کہ عقل سے کام لیں، ان کی نگرانی کرتے رہے. اسی طرح حضور قائد ملت دامت برکاتہم العالیہ نے چھٹی نصیحت فرمائی کہ شادیوں کو آسان کریں. شادیوں کو کیا کریں؟ آسان. آج زیادہ تر جو یہ حالات بگڑ رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری شادیاں مہنگی ہو گئی، زنا آسان ہو گیا. حضور قائد ملت فرماتے شادی آسان کرو. ہماری لڑکیوں کی 20 سال 25 سال 30 سال عمر ہو گئی لیکن شادیوں کا کوئی نام نہیں. ہم کہتے کہ بھائی اپنے بچوں کی شادی کرو یار. کہا کیسے کریں مولانا؟ 8 لاکھ 12 لاکھ تو ہونے چاہیے نا ہمارے پاس. ان کو جہیز کیسے دیں گے؟ سارے لوگوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ بناتیوں کو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ شادیاں اتنی مہنگی کر دی گئی کہ ایک غریب باپ تصور بھی نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کی شادی کا. اور زنا اتنا آسان، 500 روپے ہو کسی کو پھنسا لو، زنا کر لو. اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین. زنا کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، کبھی زنا کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. زنا کرنے والوں کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہا. زنا نہیں کرنا چاہیے کبھی. لیکن اللہ پر زنا کو آسان. اور شادیاں اشیعۃ الامعات کی ایک روایت ہے، میں نے کافی ٹائم پہلے پڑھی تھی. فرمایا گیا، حضرت عائشہ فرماتی گئے کہ سب سے بہتر شادی وہ ہے کہ جس شادی میں خرچہ کم ہو.
وہ سب سے بہتر شادی حضرت عائشہ فرماتی ہے، سب سے بہتر شادی وہی ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ لیکن اب تو جو ہے جہیز جیسی لعنت اور جہیز جیسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی کہ آج ہماری لڑکیاں 30 سال کی ہو گئی، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر لڑکیاں غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنی لڑکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ بس شادیاں آسان کرنی ہوگی، زنا مہنگا، بلکہ زنا تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کا تو نام و نشان مٹنا چاہیے، نام و نشان مٹ جانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھے شادیاں کیا کرے؟ آسان کرے۔ جو رسومات، جو شادیوں میں رسمیں جو ضروری نہیں ہوتی ہے اور جن میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، ان رسموں کو چھوڑے نا، جو آسان جس طریقے سے شادی کو آسان بنائے تو غریب سے غریب باپ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنی بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضور قائد ملت کا ایک اور پیغام آپ سن لیں۔ حضور قائد ملت فرماتے ہیں کہ اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں، ایک نماز جنازہ میں، اور تیسرا مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرنے میں۔ ان 3 چیزوں میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ایک نماز میں 5 وقتہ نماز، اور ایک نماز جنازہ میں۔ جیسے آج کل ہمارے ہوتا ہے کہ انتقال ہوتا ہے تو 5-5 6-6 گھنٹہ پڑے رہتے ہیں، فلاں رشتہ دار آئے گا، فلاں رشتہ دار آئے گا، وہ اس کا چہرہ دیکھنا ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی میں تو کبھی وہ بستر مرگ پر تھا، چہرہ دیکھنے نہیں آیا، مرنے پر کیا چہرہ بتانا گیا ہے نا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ امام اہل سنت، امام عاشق آگے، عاشقوں کے امام کے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ پردے میں بلائی ہے نا، کہ منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ پردے میں بھلائی ہے، یعنی کہ کیا مرنے کے بعد منہ دکھانا، منہ ڈھانک دیا جائے، اسی میں بھلائی۔ اتنے بڑے امام یہ کہہ رہے، تو پھر آج یہ کہ صرف چہرہ دکھانے کے لیے جنازے میں اتنی دیر کرنا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک ہے نماز کے اندر، اور تیسری چیز ہے شادیوں میں کہ جب ہماری لڑکی بالغ ہو جائے، یعنی 9 سال کی جب اس کی عمر ہو جائے، 9 سال سے زائد، پھر دیکھیں مناسب رشتہ مل جائے، رشتہ ملتے گی اس کی شادی کر دو، ہے نا۔ جہیز کے لیے، پیسوں کے لیے دیر نہ کی جائے۔ اگر دیر کی گئی اور لڑکی کی عمر بڑھتی گئی تو ظاہر سی بات ہے پھر شیطان تو جسم میں، رگوں میں خون دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے، وہ لڑکی کو بہکائے گا اور ہماری لڑکی یا لڑکا غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے، پھر ماں باپ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے اگر ہماری لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، فوراً ان کے نکاح میں جلدی کی جائے۔ یہ پیغام ہے حضور قائد ملت کا، اور حضور قائد ملت نے فرمایا کہ اس امت کا وصف ہے نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے بچانا۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ جو نیکی کا حکم دے، جو نیکیاں کر رہا ہے ان کا ساتھ دے، نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرے، جو ان غلط کاموں کو روک رہا ہے تو ان لوگوں کی مدد کرے، اور جو لوگ غلط کام کر رہے گے ان کو روکا جائے اور ان پر پابندیاں لگائی جائے، کیونکہ اس امت کا وصف ہی قرآن نے کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اس امت کا تو وصف ہے، تو یہ جو ان غلط کاموں کو روک رہے ہیں ان کا ساتھ دو، اور جو یہ غلط کام کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ان کو روکو، اور جو یہ غلط کام کروا رہے ہیں ان کو روکو، اور جو یہ غلط کام جو لوگ کر رہے ہیں اگر کوئی ان کو روکنے والا ہو تو ان روکنے والوں کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے، یہ حضور قائد ملت کا پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد اور بھی باتیں حضور قائد ملت نے ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، جس میں یہ آپ کا حکم ہے کہ ہر امام کی، ہر مدرس کی، اسی طرح سے ہر ذمہ دار کی، اور مدارس ہے اور جتنے ادارے گئے ان کے جو منتظمین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو کیا ہے ان معاملات کو عوام کے سامنے رکھیں اور عوام کو ہوشیار کریں، اور کسی کا ڈر نہ رکھیں بلکہ بے خوف ہو کے ایسے معاملات کو سامنے رکھ کے بچوں کی حفاظت کا انتظام کریں، بچوں کی عزت و آبرو کا حفاظت کا انتظام کریں۔ اسے اپنی مجبوری نہ سمجھے، کوئی امام، کوئی مدرس، کوئی مدرسے مسجد کا متولی ٹرسٹی اس کو جو ہے مجبوری
نہ سمجھے کہ ہماری مجبوریت ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا. نہیں، مجبوری نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ایسے غلط کاموں کو روکا جائے. اسی طریقے سے حضور قائد ملت کا یہ بھی پیغام ہے کہ جو ٹرسٹی ہے، جو منتظمین ہے، جو ذمہ دار ہے، انہیں چاہیے کہ امام اگر بد مذہبوں کا رد کر رکھے گے، اگر ایسے غلط کاموں کو روک رہے گے تو ان کا ساتھ دے، اور اگر بد مذہبوں کا نکاح نہیں پڑھا رکھے گے تو یہ ٹرسٹی انہیں مجبور نہ کرے. اگر یہ مجبور کر رکھے گے تو یہ خود گناہوں میں ملوث ہوں گے. یاد رکھے، بلکہ ان منتظمین کا، ذمہ داروں کا، تو یہ ان ذمہ داروں پر تو یہ ضروری ہے کہ جو امام حق کام کر رکھے گے، نیکیاں کروا رکھے گے، برے کاموں کو روک رکھے گے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ انہیں مجبور کر کے ان کاموں سے ان کو روکنا چاہیے. یہ حضور قائد ملت کا پیغام ہے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. بس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیر و مرشد کے شہزادے سیدنا حضور اسجد میاں دامہ فیضم کا جو پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ دیکھیے ہمارا کام کیا ہے. میں اپنے پیر و مرشد کی ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دو کہ ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، نقصان اسی کا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. یہ عشق اگر دل میں ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن پھر ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہوگا؟ ہماری بچیاں بغیر پردے کے نہیں جائے گی، ہماری بچیوں کے اندر اسلامی شوق پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ جب ہم خود نیک ہوں گے، سرکار کا عشق ہمارے دل میں ہوگا. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو اگر ادب سکھانا ہے، اپنے بچوں کے اندر کچھ پیدا کرنا ہے، تو آپ کے بچے جو چھوٹے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر گیم نہ کھلائیے، بلکہ ان بچوں کو بچپن ہی سے سرکار علیہ السلام کا عشق سکھائیے. عشق کیسے سکھایا جائے گا؟ آپ کے بچوں کے کان سے بچپن ہی سے آواز ٹکرانا چاہیے. کون سی؟ حبیب خدا کا نظارہ دلوں والوں ان پہ نثارہ کروں میں. یہ آوازیں ان کے کان سے ٹکراتی رہے، تمہاری بچیوں کے کان سے یہ آواز ٹکرائے. حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعات ذکر کیجیے گا. آپ کو بتا رہا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب ذمہ دار ہیں. اپنی اپنی بیویاں، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی پردے کا ذوق عطا کیجیے گا. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. حضرت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے معلوم کیا، ذرا یہ پیغام لے کر کے جائیے گا اور اپنی بچیوں کو بھی بتائیے گا. جو بچیاں یہاں بیٹھی ہے سن رہی ہے، ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہے سن رہی ہے، یہ اپنے پہلو میں اس بات کو پلو میں باندھ کر لے کر کے چلی جائے. ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے پلو میں باندھ لو، مراد یہ ہے کہ دل سے لگا کے لے کر کے جاؤ. اگر کالجز میں بچیاں جاتی ہے تو اسلامی طور طریقہ ہونا چاہیے. تمہاری بچیوں کے چہرے سے نقاب نہ ہٹا ہو، بلکہ ان کے چہرے پر نقاب ڈلا ہو، تاکہ راستے سے گزرتی ہو تو پتہ چل جائے یہ کنیزِ فاطمہ آ رہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماننے والی آ رہی ہے. ارے ذرا کربلا کے منظر کو یاد کر لیجیے گا. حضرت امام حسین ہے، میدان کربلا ہے، یزیدی سامنے کھڑے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے. لیکن پوچھو حضرت امام حسین سے، حسین یہ تو مقام ایسا ہے یہاں علی کی شجاعت کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ سامنے لڑنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن حضرت علی بات کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام علی مقام بات کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اپنا ریفرنس دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پہچانو، میں تمہارے اس نبی کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو. اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنی ماں کے پردے پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، رش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے پہچانو مجھے، میں کون ہوں؟ کہا میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جو کل قیامت کے دن 70,000 حوران جنت کے بیچ آئے گی. تب بھی اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع لکشوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط. کہا جائے گا اہل محشر اپنی نظروں کو چھکا لو، اس لیے کہ پردہ کیا تھا فاطمہ نے، اس لیے کہ اپنے بالوں کو چھپایا تھا فاطمہ نے، اس لیے کہ اپنے بالوں کی سیاہی کو کسی کی نظر نہیں لگنے دی تھی. آج اللہ نے اسی کے پردے کا کس طریقے سے شرف عطا فرمایا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا ہے، 70,000 حوران جنت کے بیچ جن کی شکل بھی فاطمہ کی شکل ہے لیکن پھر بھی گزر رہی ہے. تو اللہ فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ اب پلسراج سے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے. تمہاری ہماری مائیں ہیں،
सरकार अलैहिस्सलाम की अज़वाज हमारी माओ को कहा गया, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ईमान वालियों को कहा गया, कुल्लिल मोमिनाती यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। कुरान कहता है ईमान वालियों से आप फरमा दे महबूब, नजरें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये कॉलेजेस में भेजकर अपनी बेटियों की जिंदगी को तबाही में डालने वालों, याद रखना आने वाला जमाना कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये हमारी नस्लें हैं, इनको संभाल के रखना जरूरी है। ये मुस्तफ़ा करीम की सच्चे आशिक होना चाहिए। हजरत अली बैठे हुए हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, सहाबा इकराम भी मौजूद है। मेरे नबी ने सवाल किया, अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा। तवज्जो है ना आपकी, जरा सुनिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा, ए मेरे सहाबा बताओ औरतों के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? सहाबा इकराम फसकतु, सब के सब खामोश रहे। हजरत अली कहते मैं उठा, फरजातु, और मैं उठ करके आ गया और आया किसके पास? फातिमा ज़हरा के पास। फकुल्तु ले फातिमा, मैंने फातिमा से पूछा, फातिमा आज मेरे नबी ने सवाल किया। किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। क्या सवाल किया था? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लिया है। क्या सवाल किया था? आका करीम अलैहिस्सलाम ने, अब्बा जान ने क्या सवाल किया? हजरत अली कहते मेरे नबी ने पूछा, अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा। ये मेरी माएँ बहनें बैठी है, अगर कान तक उनकी आवाज पहुंच रही है तो सुने जरा गौर से, तुम्हारे लिए बेहतर क्या है? तुम्हारे लिए श्रृंगार बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए फैशन वाला लिबास बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए बेपर्दगी बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए जिस्म को खोलना बेहतर नहीं है, बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा से अगर मोहब्बत करती हो तो उनकी ज़बान से आप पैगाम लेकर के जाइए। आका करीम ने सवाल किया, हजरत अली पूछ रहे हैं, नबी ने पूछा, अय्यो शैइन खैरुल लिन्निसा। हजरत फातिमा से कहा, बताओ फातिमा कौन सी चीज औरतों के लिए सबसे बेहतर है? तब फातिमा ज़हरा सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा बेटी ने, मौला कायनात की पाकीज़ा बीवी ने, हसनैन की मां ने जवाब दिया था, अल्लाह यराहुन्नर रिजाल, औरतों के लिए सबसे बेहतर यह है कि ना वो मर्दों को देखे और ना मर्द उनको देख पाए। मतलब यह है कि अगर पर्दे के साथ रहती है तो सबसे बड़ी नेमत उनके लिए यह हुआ करती है। सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपके? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है, दूसरी बार हज करने के लिए गए, हज नफिल, आपके साथ आपके बेटे भी, हुज्जतुल इस्लाम आपके भाई भी, आपके घर की मस्तूरात भी। पहले तो मीना का रास्ता बहुत छोटा था, तंग था, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक खड़े रहे। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा, अब्बा जान कब तक खड़े रहेंगे? जलाल में आ गए आला हजरत, कहा देख नहीं रहे हो घर की औरतें? अहमद रजा खान जब फतवे देता है तो अमल करके भी दिखाएगा। अगर मैंने इन भीड़ भाड़ के अंदर अपने घर की औरतों को लेकर के गया तो अजनबी मर्द का जिस्म मेरे घर की औरतों से टच हो जाए, अहमद रजा को यह गवारा नहीं। शादियों के शॉपिंग के नाम पर अपनी बच्चियों को मार्केट में ले जाने वालों, शादियों में डीजो के नाम पर अपनी जिंदगी को तबाह करने वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है डीजो में हजारों खर्च करते हो, होना तो ये चाहिए तुम्हारे घर में अगर शादियां हो रही है, बच्चे को अल्लाह ने ये मंजर दिखाया है, ये खुशी का दिन दिखाया है, तो जितना हराम काम में पैसा खर्च होता उन सारे माल को जमा करके ये कहो, हमारे पड़ोस में गरीब कौन है, हमारे पड़ोस में बेवा कौन है, किसका बच्चा बीमार है, किसकी माँ बीमार है, किसका बेटा बीमार है, हम वो पैसा देकर उसके मर्ज के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसा करें। और सुनो, जो शादी के मौके पर, अरे मियाँ शादी तो सबसे बड़ी सआदत की बात होती है, उससे पहले भी कुछ ऑप्शन रहते हैं, कुछ स्टेप रहते हैं। सबसे पहले मंगनी होती है, उसके बाद तारीख पड़ती है, उसके बाद फिर क्या है, शादी का दिन आता है। सरकार ने मंगनी के बारे में इरशाद फरमाया, कुल्लो खिदबतिन लैसा फीहा तशाहुदुन फहिया कलियदिल जज़मा। अपने घरों में डीजे बाजे लगाने वाले और तरह से रक्स और सुरूद की महफिलें सजाने वाले, जरा कान खोल कर सुने, मेरे नबी फरमाते हर वो पैगामे निकाह यानी हर वो मंगनी जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, फहिया कलियदिल जज़मा, वो कटे हुए हाथ की तरह है। मतलब यह है, अगर तुम्हारे बच्चे की मंगनी हुई, तुमने सरकार के जिक्र की महफिल नहीं सजाई, याद रखो तुम्हारे रिश्ते में नाकामी आ रही है, तुम्हारे रिश्ते में बरकतें नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, जिस शादी के अंदर डीजे हो और उसके बाद में डीजे हो, तो यहां तो मंगनी में अगर जिक्र इलाही नहीं तो बरकत नहीं, उन शादियों में कहां से बरकतें आएंगी?
जहां पर मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की शरीयत की खिलाफ वर्जी। और अपनी बेटियों को भी इस्लाम का पैगाम सुनाइए और बताइए, अगर किसी दाढ़ी वाले का रिश्ता आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। यही इस्लाम का पैगाम है। मेरे नबी के जमाने में एक सहाबी थे, जुलैबीब, रंग से सांवले थे, खानदान भी नहीं था, रिश्तेदार भी नहीं। सरकार की मस्जिद में नमाज पढ़ के वही रात को सो जाते। सरकार की रहमत जोश में आई, फरमाया अला ततज़व्वज या जुलैबीब, शादी नहीं करोगे? जुलैबीब शादी नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मुझे कौन लड़की देगा। सारी बात बहुत लंबी तफसील है, बस इतनी बात अर्ज करूं। सरकार ने फरमाया इज़हब इला ज़ाकल बैति मिनल अंसारी, फरमाया फला अंसारी के घर चले जाओ और जाने के बाद मेरा पैगाम पहुंचाना। वो गए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन तरकल बाब, मन कराल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया। कहने लगे मेरा नाम जुलैबीब है, मैं सरकार का सहाबी हूँ। उन्होंने कहा ला आरिफू का, हम नहीं पहचानते। का दरवाजा तो खोले, अंदर गए, का हुजूर ने आपको सलाम भेजा है, पैगाम भी भेजा है। क्या? का अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर। सरकार अलैहिस्सलाम के साहबी ने कहा बीवी से मशवरा करूं, सारी कंडीशन बयान कर दी, बैकग्राउंड भी बता दिया। बीवी ने कहा ना बाबा, हमारी बेटी तो हसीन और जमील है। चूंकि उनके जहन में कुरान की ये आयत अभी थी नहीं, जबकि बेटी के जहन में थी। वमा कान लिल मोमिनी इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। कुरान पाक फरमाता है ना कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल फैसला कर दे तो ईमान वालों को इख्तियार नहीं रहता कि वो अब उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ अमल दखल दे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो पाकीज़ा सहाबी अंदर से आए और आने के बाद आने वाले सहाबी से कहते जुमले सुने जरा गौर से, आप हंगामी सूरत का शिकार ना हो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अंदर से आए, कहने लगे मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर तो देता, लेकिन यहाँ हुस्न जमाल नहीं, बालो मनाल नहीं, खानदानी सतवत नहीं है। इतना कहा, उन्होंने मना कर दिया। पर्दे के पीछे वही मेरे मुस्तफा की शरीयत को पड़ी हुई बेटी बैठी थी, उधर से आवाज निकालती है, कहती है इदफाउनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युज़य्यिनी। कहती है अब्बा जान, आने वाले का आसान जुमला आपके लिए तर्जुमा कर रहा हूँ। पीछे से आवाज आती है, कहती है अब्बा जान, आने वाला हसीन ना हो तो ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो हसीन और जमील। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों को नबी का इश्क पिला दो। कैसा इश्क पिलाया जाए? आज के दौर में हमारी जो बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब बच्ची पैदा होती है, पैदा होने के बाद हम उसको अच्छी तरबियत नहीं देते। इंग्लिश मीडियम की तरफ जरूर भेजेंगे, दुनियावी तालीम जरूर देंगे, लेकिन कुरान की तरफ तवज्जो नहीं, दीन की बात नहीं सिखाते। अगर नहीं सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है इस्लाम की अहमियत समझेगी कैसे, फरमाने मुस्तफा का वकार उसके दिल में बैठेगा कैसे। उठाइए जरा इब्नुल जौज़ी की किताब जिसका नाम उयूनुल हिकायात है। सरकार के एक सहाबी है, नाम जुलैबीब है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, वो नमाज पढ़ के मस्जिद नबी शरीफ में रुक जाया करते थे, जवान हो गए थे। सरकार ने कहा अला ततज़व्वज, हे मेरे सहाबी शादी नहीं करोगे? कहने लगे आका मेरा रंग सांवला है, खानदान बड़ा नहीं है, कोई मुझे एक्सेप्ट और कबूल नहीं करेगा। सरकार ने 3 बार सवाल किया, तीनों बार में यही जवाब दिया। तब मेरे नबी ने फरमाया जाओ इज़हब इला ज़ाकल बैति मिनल अंसारी, जाओ फला अंसारी के घर चले जाओ और उनसे जाकर के कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबल्लिगुकुम, तुम्हें सरकार ने सलाम पेश किया है। और उनसे जाकर कहना सरकार ने फरमाया है ज़व्विजूनी इब्नतकुम, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। जरा गौर कीजिएगा, आज अगर मेरे घर की बहन बेटियां इसी कल्चर को लेकर जाए, इर्तिदाद रुकेगा कैसे? उसको रोकने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार ने फरमाया अहले बैत का प्यार करो, प्यार पैदा करो। आगे फरमाया व तिलावतिल कुरान, सुबह को उठ के अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए कुरान की तिलावत की जरूरत है। और एक कड़वा जुमला बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जितने हुफ्फाज हैं वो रमजान वाले हाफिज ना हो, फैजान वाले हाफिज हो, जो 12 महीने कुरान पाक की तिलावत किया करें, वरना फिर वो तिलावत मतलब के तहत होगी। मकसद हमारा ये होगा कि अब रमजान आ रहा है, पक्का कर लिया जाए, बल्कि कुरान पाक की तिलावत हमेशा होना चाहिए। सरकार फरमा रहे हैं वह तिलावतिल कुरानी, अपने बच्चों के अंदर कुरान पाक पढ़ने का शौक पैदा कर लो। अगर कुरान पाक का शौक होगा ना तो कोई मुस्लिम बच्ची किसी गैर के पास नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी
कि चूंकि उसने कुरान में पढ़ लिया होगा वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका हुमुल खासिरून। लेकिन खाली कुरान पाक की तिलावत करना करे, बल्कि तिलावत के साथ साथ अपने घरों में कंजुल ईमान भी रखे, तर्जमा पढ़े, समझ समझ के पढ़े। कुरान पाक तुम्हारे लिए दस्तूर हयात भी है, निजाम हयात भी है, कानून साज भी है, कानून अता करता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो उसके बाद उनके जिस्म के अंदर नफरतें पैदा हो जाएगी, कुफ्र की नफरत पैदा होगी। फिर तीसरे पारे की सूरह आले इमरान की ये आयत भी जहन में होगी, ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। ईमान वालों को छोड़कर काफिर को दोस्त ना बनाए। दोस्तियां सिर्फ सुन्नियों से होना है, दोस्तियां सिर्फ सरकार के वफादारों से होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान को पढ़ते चले जाएंगे तो सच्चा इश्क पैदा होगा, और जब ये तरबियत मिल जाएगी तो आप बताता हूँ इस्लाम की कैसी मुकद्दस शहजादी बनती है जब तरबियत मिलती है। हजरत जुलैबीब ने पैगाम पहुंचा दिया, कहा सरकार ने सलाम भी बोला है और कहा है अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। सहाबी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, कहा बीवी से मशवरा कर लेता हूँ। अंदर गए, बीवी से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं बाबा, हमारी बेटी हसीनो जमील है, हम उनके साथ कैसी निकाह में दे दे। सरकार के सहाबी डिसीजन चुनाने के लिए आए। घर के अंदर वो लड़की भी मौजूद थी जो सरकार अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो सहाबी है, वो सहाबिया है, उनकी बेटी भी सहाबिया है। अब तवज्जो फरमाना, ऐसी बेटियां तुम्हारे घरों के अंदर होगी तब इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए नजात भी होगी। लेकिन याद रखो, अगर बेटियों का कल्चर बिगड़ता है जिम्मेदार तुम होगे। यही बेटियां जन्नत का सबब भी है। सरकार ने फरमाया मन काना लहू सलासो बनाते औ अखवाते। मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, और इब्नतानी और उख्तानी, या 2 बेटियां 2 बहनें हो, फाहसना सोहबतहुन्ना, उनकी अच्छी तरबियत करें, वत्तक़ुल्लाह फीहिन्ना, और उनके बारे में अल्लाह का खौफ रखें। खौफ कैसे रखना है? बेटियों को मोबाइल दिया है तो फिर नजर भी रखना है। रात में किसी से बात तो नहीं करती है। अगर आप तालीम के लिए भेज रहे हैं तो दीनी तालीम के लिए भेजें। अगर बेटी जवान हो रही है तो ये भी देखना है कि उसका पाकीज़ा रिश्ता कौन है। अगर तरबियत नहीं होती है तो मुसलमान घरों में पैदा होने वाली बच्चियां इस तरह के जुमले बोलती है, गाड़ी वालों से शादी करेंगे, माज़अल्लाह तूने हमारी तौहीन नहीं की है, दर हकीकत मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत पर तूने हमला किया है। ये तरबियतें तुम्हारी नहीं है। देखो ये कितनी पाकीज़ा तरबियत है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अंदर से बेटी कहती है अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि अमरहु इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु ला युज़य्यानी। बेटी कहती है अब्बा जान, सरकार का फरमान है कि तुम शादी कर दो, तुम नबी का फरमान टाल रहे हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान टाल रहे हो। जवाब दिया इदफऊनी इला रसूलिल्लाह, मुझे सरकार के हवाले कर दो, फइन्नहु ला युज़य्यानी, सरकार मुझे कभी ज़ाय नहीं होने देंगे। आसान जुमले में इसकी तर्जमानी कर दूं, गोया वो ये कह रही थी अब्बा जान आने वाला हसीन ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो बहुत हसीन है। हक को कबूल कर लिया। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम। कुरान की आयत पढ़ी, सीधे तीनों लोग घर पहुंच गए। चारों सरकार की बारगाह में हुजूर निकाह पढ़ा दे। गौर फरमाए, सरकार की बारगाह में पहुंच गए, नबी की बारगाह में जाकर माफी मांगी, मेरे नबी ने निकाह पढ़ा कर दुआ कर दी। एक बाप जिसने अपनी बेटी का को एजुकेशन स्कूल में एडमिशन करवाया, जहां लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, जहां अक्सर लड़कियों का लिबास नंगेपन वाला होता है, जैसे स्कर्ट या शॉर्ट स्कर्ट एटसेट्रा, जहां लड़के और लड़कियां एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, साथ घुमाने ले जाया जाता है और ख़ुद भी अलग से घूमने जाते हैं, जहां बेहयाई को फैशन और कामयाबी समझा जाता है, और इसके अलावा कई ऐसे इवेंट्स और बातें जिनके बारे में आप भी खूब अच्छे से जानते होंगे। अब अगर उस बाप की बेटी, जिस बाप ने उसका ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाया, वो बेटी अगर बॉयफ्रेंड बनाए, उसके साथ घूमे फिरे, फिज़िकल रिलेशन बनाए, भाग जाए, शादी कर ले, या कोई उसे ट्रैप करके मार डाले या ख़ुदकुशी करके खुद मर जाए, तो फिर उस बाप को ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो उसी का बताया हुआ रास्ता है।
समझ जाएं, इससे पहले कि और देर हो जाए। अपनी बच्ची को आप पढ़ाना चाहते हैं, गर्ल्स स्कूल में पढ़ाएं और दीन ज़रूर पढ़ाएं और सिखाएं। बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है, उसका दुश्मन नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी ये गुजारिश तमाम मुसलमानान हिंद से है और मैं गुजारिश करूँगा कि इस ऑडियो को मुकम्मल सुनने के बाद तमाम सोशल मीडिया पे आप इसे आम करें। जितने मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं इसे अपने अपने चैनल पर मेरी इजाज़त है कि अपलोड करें और इसे ख़ास तौर से माँओं को, बहनों को, बेटियों को ज़रूर सुनाएं। हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं और शायद इससे भी भयानक अंजाम हमें देखना पड़े अगर हम अज़्म मुसम्मम न करें कि हम अपने दीन पर सख्ती से कायम रहेंगे, इस्लाम से चिमटे रहेंगे और हालात कैसे भी बुरे हों अपने दीन को हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसे में हमें चाहिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की क़ुरबानियों को, हज़रात सहाबा की तकालीफ़ और मसाइब को याद करें और ये सोचें कि उनके मुकाबले में हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। वो ऐसे बुरे हालात में भी दीन पर सख्ती से कायम थे, तो उनकी सुन्नत पे चलते हुए हमें भी सख्ती से दीन पर कायम रहना है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ट्विटर वगैरह पर या न्यूज़पेपर देखें, पढ़ें या कोई चैनल देखें, तो आपको ये बात बारहा सुनने को, देखने को मिलेंगी कि फ़लाँ मुस्लिम इलाके से फ़लाँ मुस्लिम बच्ची ने किसी हिंदू लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और इस्लाम को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। फिर उसके बाद उसके बयान भी सामने आता है कि इस्लाम में ये सख्तियाँ थी, ये पाबंदियाँ थी, अब मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही हूँ वग़ैरह वग़ैरह। आप जानते हैं ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है। अगर एक दो जगह पेश आ जाता तो शायद इस पे बोलने की ज़रूरत भी पेश ना आती। ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। इसमें कुछ पाखंडियों का हाथ है, कुछ नेताओं का हाथ है। बाकायदा एक तागूती शैतानी ताकत है जो इस काम पर लगी हुई है और हुकूमत वक्त का इसको फुल सपोर्ट है। यकीनन उनके मुकाबले में हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने अहले खाना की निगरानी करें, अपनी बच्चियों पे निगाह रखें। अफसोस की बात है कि बच्चियां जब बोलने के लायक होती है तो उन्हें कलाम इलाही पढ़ाने के बजाय, उन्हें दीन के बुनियादी अकाईद सिखाने के बजाय सबसे अच्छी इंग्लिश स्कूल का इंतखाब करके उन्हें स्कूल में डाला जाता है। फिर बच्चियां कुछ पढ़ लिख के काबिल बनती हैं तो उन्हें महंगे महंगे सेल फ़ोन दिलाए जाते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि मेरी बच्ची की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई बिज़नेस नहीं है, आखिर इतना महंगा फ़ोन इसे दिलाया क्यों जाए। चलिए दिला दिया तो उसके बाद बच्ची के फ़ोन पर होने वाली अपडेट से बाप भी बेखबर है, माँ भी बेखबर है, बहन भी बेखबर है, भाई भी बेखबर है। रात रात जाग कर बच्ची किससे चैट कर रही है, क्या बात कर रही है। फिर दूसरे नंबर पे बच्चियों को जहाँ को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ती हैं, वहाँ दाखिल कराया जाता है। फिर उसकी दोस्ती पर निगाह नहीं रखी जाती है कि बच्ची का याराना दोस्ताना किसके साथ है। कॉलेज छूटने के बाद, स्कूल छूटने के बाद बच्ची लेट क्यों आती है, वो कहाँ घूमती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, किन लोगों के टच में है, उसके जहन में किस तरह उसका माइंड सेट किया जा रहा है कि अगर तुम मुसलमान से शादी करोगी तो तुम्हें पर्दे की पाबंदी करनी है, बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, 3 तलाक़ का दुख झेलना है और हलाला जैसी रस्म से तुम्हें गुज़रना है और हमारे धर्म में आने के बाद 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ रहेगा वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह की बातें करके बच्चियों को जो है फंसाया जा रहा है। पहले ये सुना जाता था कि फ़लाँ मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की तो उसे मीडिया खूब उछालता था कि ये लव जिहाद है। हालांकि मैंने इसके पहले भी अपने बयानात में कई बार कहा
کہ اسلام میں لو جہاد نام کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. کسی بھی مسلمان لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم سے ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے قانون کے تحت سخت سزا ملنی چاہیے. پھر کبھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے عجیب عجیب ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ تو تقریباً ختم ہو گیا، رک گیا، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. ہم اس کی کبھی حمایت نہیں کرتے ہیں، لیکن اب باقاعدہ ہندو لڑکے مسلم لڑکیوں کو آپ روزانہ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں گے. کہیں گارڈن میں لے کے بیٹھ رہے ہیں، کہیں ہوٹلز میں لے کے جا رہے ہیں، کہیں مندر میں آرتی پوجا کروائی جا رہی ہے، باقاعدہ ان سے شادی ہو رہی ہے، کورٹ میرج ہو رہی ہے. اس پر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہی نہیں ہے. میں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار خود ان کے اہل خانہ کو سمجھتا ہوں. بزرگوں نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ کے سامنے ایک عورت 4 لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. اپنے باپ کے جہنم میں جانے کا سبب، بھائی کے، شوہر کے اور بیٹے کے. وہ اللہ سے عرض کریں گی مولا تعالیٰ یہ لوگ دینی محافل میں جاتے، علماء کے پاس بیٹھتے، بیانات میں شریک ہوتے، لیکن گھر میں آ کر دین نہیں سکھاتے تھے، اس لیے ہم دین سے غافل ہیں. تو اس کی اس گزارش پر، اس کے اس عرض پر اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کا ٹھکانہ جہنم فرمائے گا. آپ نے اولاد کی تربیت کے لیے ہر طرح کی تکالیف برداشت کی، ان کے ناز نخرے پورے کرنے کے لیے، ان کی ہر وش، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے حرام و حلال کی تمیز کی ہے، بغیر روپیہ کمایا. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ بچی بھاگ گئی. اب بھاگنے کے بعد جو اس کے ساتھ سلوک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت تو یقیناً لٹنی ہے، کہیں اس کی فلم بن جائے، کہیں وہ عام ہو جائے، وہ مسلم معاشرے میں منہ دکھانے کے نہ لائق نہ رہے. اے میری قوم کی بچیوں، ذرا سوچو کہ جب تم بھاگ کر جا رہی ہو تمہارے اہل خانہ پر کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا. اہل محلہ، اہل خاندان انہیں کیا کیا تانے مارتے ہوں گے. خدا نہ خواستہ تمہاری فلم بن گئی اور وہ عام ہو گئی، کیا تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق رہو گی؟ ایک تو تمہاری عزت چلی گئی، دوسرا تمہارے ہاتھ سے ایمان چلا گیا، اور ہمیشہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. تمہیں کس نے کہا کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بہن کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ اس کے دوزخ میں جانے سے اسے روک دے گا. بیٹی کی اچھی پرورش جہنم سے آڑ بن جائے گی. ماں بھی تم ہی ہو، بیٹی بھی تم ہی ہو، بہن بھی تم ہی ہو. اور بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے چہروں پر نہ مارا جائے، چونکہ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے. اور آپ نے اپنی بیویوں سے محبت کرنے والوں کے تعلق سے کہ جب دونوں ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں تو ملائکہ ان پر رشک کرتے ہیں. بے شمار فضیلتیں آئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے نگاہ کے سامنے نہیں ہے. آپ کو پردہ بیکار سا معلوم ہوتا ہے. آپ آزادی چاہتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ نبی علیہ السلام کی بیویوں تک کے لیے رکھا ہے. چنانچہ آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 دیکھیں گی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی بیٹیوں، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی پردہ اس لیے ہے کہ تمہیں ستایا نہ جائے، تمہارا مذاق نہ اڑایا جائے. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جب تم نے پردے کو ترک کر دیا تو تمہارا مذاق بھی بنا، تم ستائی بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے دین و ایمان بھی نکل گیا. میں گزارش کروں گا مسلمانوں سے، للہ دھیان دیجیے اپنی بچیوں کے اوپر. انہیں دنیا کی تعلیم بہت زیادہ پڑھانا یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی بچی دیندار ہو، با اخلاق ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، امور خانہ میں ماہر ہو، یہ کافی ہے. اور دنیا کی تعلیم اتنی سیکھ لے کہ جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اتنا کافی ہے. اور وہ سکھاتے وقت بھی آپ اس کی پوری نگرانی کریں. یہ بہت پرفتن دور ہے اور اس میں ایسے سبز باغ دکھا کر بچیوں کو اپنے جال میں پھانسا جا رہا ہے، اور یہ نادان بچیاں سمجھ رہی ہے کہ میں تو آزادی پا رہی ہوں.
جس آزادی کے چکر میں تو اسلام جیسے سچے مذہب کو چھوڑ رہی ہے اور جس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کی جوانی بھی فانی ہے، اس کا حسن بھی ختم ہونے والا ہے، اس کا مال و دولت بھی مٹنے والا ہے، اور پھر بعد میں ذلت و رسوائی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے۔ خدا را اپنے پاک دین کو مت چھوڑو اور اس طرح ماں باپ کی رسوائی کا سبب نہ بنو، مسلم معاشرے کی رسوائی کا سبب نہ بنو۔ میں تمام علماء کرام سے، تمام قائدین سے، تمام اہل خانقاہ سے، تمام خطبہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اسے موضوع تقریر بنایا جائے اور اس پر مسلمانوں میں بیداری پیدا کی جائے کہ مسلمان اپنی بچیوں کی تربیت دینی ماحول کے اندر کریں، دینی ماحول کے اندر کریں۔ مجھے اس موقع پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی خبر لینے آتی ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، تو وہ چہرے کو ڈھک کر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی کیا خبر ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا، تمہیں اس حال میں بھی پردہ سوج رہا ہے؟ یعنی یہ تو ایسے غم کا معاملہ ہے کہ تم پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اس میں تو ہوش نہیں رہتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دوپٹہ کہاں کے کہاں ہوتا ہے، پیروں میں چپل کا ہوش نہیں رہتا ہے، اور یہاں بھی تم پورے اہتمام کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ آئی ہے۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی ایک نابینا صحابی کے آنے پر فرماتے ہیں کہ پردہ کرو۔ جب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ تو مسلمان بچیوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے جو پردے کا حکم تھا وہ ان کی عزت کے لیے، اور یہ مت سمجھو کہ پردے میں جو چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ وہ پردے میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم وہ پردے میں ہے، غلاف میں ہے، اسے سروں پہ اٹھایا جاتا ہے، چھوما جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ جو چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، کھانے پینے کی کھلی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھیں اس پر مکھیاں بھن بھناتی ہے، تو تم بے پردہ جب کالج میں، اسکول میں جاؤ گی، ماں باپ کی اجازت کے بغیر یہاں وہاں جاؤ گی، تو یہ جتنی مکھیاں ہیں تمہارے ارد گرد بھن بھنائیں گی اور تمہیں اچک لے جائیں گی، تمہاری عزت بھی جائیں گی، تمہارا نام بھی خراب ہوگا، تمہارا دین بھی چلا جائے گا۔ خدا را ہوش میں آؤ۔ میں عرض کروں گا کہ تمام ہمارے جو ذمہ داران ہیں قوم کے، وہ آگے آئیں اور اس مسئلے پر کانفرنس کریں، جلسے کریں، کتابیں لکھیں، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کریں۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھی۔ خدا واقعی دل دکھتا ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے، ویڈیوز وغیرہ واٹس ایپ پہ لوگ بھیجتے ہیں کہ فلاں مسلم بچی گارڈن میں ایک غیر مسلم کے ساتھ گل چھرے اڑا رہی تھی اور انہیں پکڑا گیا، اور پھر وہ بالکل جری ہو کر شیرنی بن کر جواب دیتی ہے کہ کیا رکھا ہے اسلام میں سوائے ذلت کے، رسوائی کے، اور بچے پیدا کرنے کے، اور اس کے اس کے۔ تو یہ جو زبان ان کو پھوٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی دین سے ناواقف ہیں، ورنہ اسلام میں عورتوں کا اتنا مقام رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضور آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسلام میں بیوی سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، ان کو پورے عزت و وقار کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ہم جو ممبئی کی سرزمین پہ الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان ادارہ قائم کریں گے، اس میں خاص بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی ایک شعبہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے، میں احباب سے گزارش کروں گا کہ تنظیم کا زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کریں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے وغیرہ سے، تاکہ جلد سے جلد ہمارا یہ جامعہ قائم ہو جہاں مسلمانوں کے بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں 9820 672 770۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔